ضرورت سے زیادہ پھیلی تھیں۔ بدر عالم شاہ کی توقع کے مطابق اس نے نظریں دوڑا کر آس پاس دیکھا تھا۔ رات کے اس پہر اکا دکا لوگ ہی سڑک پر چل رہے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ کے قریب والی سڑک پر واک کر رہے تھے، اس لیے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ عالم یہ گھر نہیں ہے۔ آغا جان کو یا لالا کو علم ہوا تو سب غصہ ہوں گے۔ وہ سنجیدگی بھرے حیرت سے اسے بتا رہی تھی، وہ حویلی کے فرد ہیں، اس دنیا سے کوسوں دور ان کے رسم و رواج تھے۔ بدر گہرا مسکرایا، ایسا کہ اس کی قاتلانہ مسکراہٹ کو روپ شاہ دیوانوں کی طرح بنا پلکے جھپکائے دیکھ رہی تھی، اور اس کا یوں دیکھنا بدر عالم شاہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ اس نے نرمی سے روپ کا ہاتھ تھامے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ یوں نہ دیکھا کریں، قسم سے اٹیک آ جائے گا کسی دن مجھے۔ وہ جھینپ کر مدھم سے نرم لہجے میں بولا تو روپ کے پرسوز سا قہقہ خاموش فضا میں گھل سا گیا۔ روپ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ بدر عالم شاہ شاید تو ہرگز نہیں تھا، مگر جب بھی روپ اسے غور سے دیکھتی تھی وہ کچھ نہ کچھ کہتا ضرور تھا۔ شاید اسے اپنی قسمت پر یقین نہ ہو پایا تھا، یا پھر روپ شاہ کی محبت اسے کسی سراب کی مانند لگتی تھی جو آنکھ کھلنے پر غائب ہو جانے والی ہو۔ میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا، وہ اس کی چوڑی پشت پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ پھیلائے اکڑ کر بولی۔ بدر نے لب دبائے اسے بغور دیکھا، جو اس کی گرم اسکن شرٹ اور جینز میں اوپر حجاب کیے ہوئے تھی۔ وہ جب سے یہاں آئے تھے روپ شاہ بدر عالم شاہ کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ پہلے ایک دو دن تو اس نے کافی ویلا مچایا تھا، مگر اب اسے عادت ہو گئی تھی۔ وہ اس کی الماری میں سے سب سے اچھے کپڑے نکال کر بنا اجازت کے ہی پہن لیتی تھی۔ تو وہ کس کو دیکھ رہی تھیں آپ؟ اس کی اٹھی تھوڑی کو بدر عالم شاہ نے بڑے حق سے چوما تھا۔ اس کے دہکتے آرز بدر عالم شاہ کا جنون بڑھا دیتے تھے۔ وہ چاہے جانے کے قابل تھی، اس لیے خدا نے اسے اتنا کامل شخص سے نوازا تھا۔ تو میں تو اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، آنکھیں چپکا کر وہ کھلکھلا کر بولی تو بدر اس کی بات پر ہلکا سا ہنسا۔ وہ ہنسی تو اب پچھلے کچھ دنوں سے ان کی زندگی کا محور بن گئی تھی۔ وہ دونوں ان دنوں کے ان لمحات کو کسی قیمتی خزانے کی طرح جی رہے تھے۔ ساسو ماں کے سامنے بھی یوں ہی دیکھا کریں۔ لب دبائے وہ شریر سے انداز میں بولا تو روپ نے کسی نروٹھے بچے کی طرح منہ پھلایا۔ وہ تو ویسے ہی مجھے جان سے مار دیں گی، آپ کو دیکھ لیا تو میری لاش بھی نہ ملے گی آپ کو، وہ جلے دل سے بولی تو بدر نے ایک دم سے رک گئے، جیسے محسوس کرتے روپ حیرت سے قدم روکے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کا حل بھی سوچ رکھا ہے میں نے میری جان، اب تم تب ہی جائیں گے جب وہ آپ کے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ آپ مجھے مکھن مت لگائیں، روپ اس کا اشارہ سمجھتے ناک چڑھا کر بولی، جس پر بدر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ یار مکھن نہیں لگانا، محنت کریں گے تو ہی انعام ملے گا۔ اب آپ یوں ناراض ہو کر مجھ سے دور مت جایا کریں، اتنے سالوں کا ہجر سہ کر اب میں آپ کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ اسے گھسیٹ گیٹ کی طرف بھاگتا دیکھ کر پھرتی سے اسے پیچھے سے جگڑتا اپنے نزدیک کرتے لب دبائے سنجیدگی سے بولا۔ روپ اسے گھور کر رہ گئی، جس نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھاتے گیٹ بند کیا تھا۔ روپ شاہ کی مزاحمتوں کو نظر انداز کیے اسے یوں ہی اٹھائے گھر میں داخل ہو گیا۔ سورج کی تیز روشنی چہرے پر ٹکرانے کے سبب اس کی نیند میں خلل سا پڑا تھا۔ ہاتھ بستر سے اٹھاتے اس نے آنکھوں کے اوپر بازو رکھتے ہی کروٹ بدلی۔ مان کچھ خالی پن سا محسوس کرتے وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتا اٹھ کر بیٹھا۔ سیاہ آنکھوں میں کچی ڈوریاں تیر رہی تھیں، سیاہ بال ماتھے سے چپک رہے تھے۔ ایک ہی لمحے میں آنکھیں گھمائے اس نے پورے بیڈ کا جائزہ لے ڈالا۔ گلمینے کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کا یوں صبح کمرے میں نہ ہونا زارون سکندر خان کے پاگل کر رہا تھا۔ ساری رات وہ روتی رہی تھی۔ اس کا غصہ اور نفرت زارون خان نے ہر لمحے محسوس کی تھی، مگر وہ بھی تو ایک عام انسان، ایک عام مرد ہی تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اس سے صرف اس لیے دور تھا کیونکہ وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب جو کچھ بھی ہوا وہ گلمینے خان کے غصے سے بولے گئے الفاظ کے سبب ہوا تھا۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبایا زارون نے گہری سانس بھرتے فرش پر گرے شرٹ اٹھائے عجلت میں پہنی، بٹن لگاتے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے انگ سے بے چینی بے قراری صاف آیا تھی۔ السلام علیکم چچی، می نے کہا ہے۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے اس کی نگاہ بڑے سے پلنگ پر بیٹھی نرگس خان پر گئی۔ نرگس خان نے گہری سانس بھرتے اسے سر تا پیر غور سے دیکھا۔ انداز خاصا برہمی سمیٹے ہوئے تھا۔
باورچی خانے میں ہے، سپاٹ لہجے میں کہتی۔ وہ سر جھکائے شال بننے لگی۔ زارون لب بھیجے کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سامنے ہی سلیب کی طرف رخ موڑے سرخ رنگ کی پٹھانی پوشاک میں ملبوس گلمینہ خان پلیٹ میں سیب کاٹنے میں مصروف تھی۔ اس کی بے توجہی تھی کہ اچانک بے دھیانی کے سبب چھری اس کی شہادت کی انگلی پر گہرا کٹ دے گئی۔ گل سسکتے ہوئے اپنے خون آلود انگلی کو دوپٹے سے لپیٹنے لگی۔ مینے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ پاگل لڑکی، کتنا خون بہ رہا ہے، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ زارون سکندر خان آندھی طوفان کی طرح اس کے قریب پہنچا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جگڑتے خون آلود انگلی کو سہمی نگاہوں سے دیکھتے گھبرا کر گویا ہوا۔ حسین چہرے پر ایک دم سے گھبراہٹ اور بے چینی نمودار ہونے لگی۔ گلمینہ خان کی بھیگی سنہری آنکھیں بے یقینی سے اٹھی تھیں۔ وہ اس کے باورچی خانے میں یوں اچانک آ جانے پر حیران تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، چھوٹا سا کٹ ہے، میں دیکھ لوں گی۔ نازک ہتھیلی کا دباؤ اس کی کشادہ سینے پر بڑھاتے وہ دوسرا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے سپاٹ لہجے میں بولی۔ زارون سکندر خان کی شفاف پیشانی پر ڈھیروں بل چمٹے۔ آنکھیں چھوٹی کیے اس نے بغور پشت پر بکھرے اس کے گہرے سنہری بالوں کو دیکھا اور پھر اسے دوبارہ سے سیب کاٹتا دیکھ کر وہ جبڑے بھینچتے آگے بڑھا۔ اب کی بار بڑی مضبوطی سے اس کا بازو جکڑا تھا۔ تمہارے لیے چوٹ چھوٹی سی ہو سکتی ہے، میرے لیے نہیں، چلو میرے ساتھ۔ وہ گہری نرم گرم نگاہوں سے اس اپسرا کے بے تحاشا حسین چہرے کو دیکھتے گمبھیر لہجے میں دو ٹوک انداز میں بولا۔ گلمینہ خان کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی سی مہک زارون سکندر خان کو مدہوش کر رہی تھی۔ وہ اس کی خوشبو کا ایڈکٹ تھا۔ یہ بات گلمینہ خان بھی بخوبی جانتی تھی۔ رہنے دیں خان، یہ جھوٹا دکھاوا کر کے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، میری توجہ تو ہرگز بھی نہیں۔ گلمینہ خان اس کے لہجے کی سرد مہری محسوس کر کے بھی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ انگلی سے بہتا خون اب سفید فرش پر نشان بناتا جا رہا تھا، کئی بوندیں لکیر کی صورت بہہ کر بازو تک جا رہی تھی، مگر گلمینہ خان کسی بے حس گڑیا کی طرح کھڑی تھی۔ سکندر خان نے سنجیدگی سے اس کے سرد چہرے کو دیکھا۔ آؤٹ! اندر آتی ملازمہ کو دانت پیستے دیکھتے وہ دبے دبے لہجے میں پھنکارا تھا۔ ملازمہ فوراً سے پیشتر وہاں سے غائب ہوتی۔ زارون نے اگلے ہی لمحے اسے کمر سے جکڑتے اپنے نزدیک کھینچا، جو لب بھینچ کے سرد نگاہوں سے اسے گور رہی تھی۔ اچھا، تو اب میری توجہ، میری فکر، سب کچھ تمہیں جھوٹا لگنے لگا ہے؟ زارون نے برہم انداز میں پوچھا۔ یہ بات الگ تھی کہ گلمینہ خان کی نزدیکی اسے بری طرح سے مشتعل کر رہی تھی۔ جذبات منہ زور ہوتے جا رہے تھے۔ وہ موم کی طرح اس لڑکی کے سامنے پگھل جایا کرتا تھا۔ شاید محبت نے شدت اختیار کر لی تھی، مگر جنون نہیں۔ آپ تو سر تا پیر جھوٹے ہیں، بھلا لگنے والی کیا بات ہے؟ رت جگہ کی سرخیاں بھری اپنی آنکھیں، سنہری کانچ سی روشن آنکھیں اس ظالم شخص کی آنکھوں میں گاڑے وہ بے لجک لہجے میں کہتی، اس کی گرفت سے نکلتے باورچی خانے سے باہر کی طرف بڑھی۔ زارون بری طرح سے ہونٹ کو چلتے بالوں میں ہاتھ چلاتا اس کے پیچھے ہی باورچی خانے سے باہر نکلا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس سے خفا ہوگی، مگر اس قدر خفا یہ اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا۔ عجلت میں سیڑھیاں عبور کرتے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ گلمینہ وہاں نہیں تھی۔ اب کی بار زارون نے تیش کے عالم میں سامنے موجود ٹیبل کو زوردار ٹھوکر رسید کی۔ سرخ چہرے سمیت جبڑے بھینچے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکلا۔ صرف کچھ ہی منٹوں میں وہ لڑکی اسے پاگل کر گئی تھی۔ گلمینہ خان کی ناراضگی سے زیادہ اس کو خود کو اگنور کرنا اسے چبھ رہا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہر ایک جگہ پر، ہر مقام پر اسے دیکھنے والی ہزاروں نظریں تھیں، کوئی اسے نظر انداز ہرگز نہیں کر پاتا تھا۔ یہ خاصیت اسے خدا کی طرف اس کی شخصیت کے وقار میں ملی تھی، مگر آج ایک چھوٹی سی لڑکی جو اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی ہوتے ہوئے بھی وہ اسے یوں اگنور کر رہی تھی۔ زارون سکندر خان کا تڑپنا تو جائز تھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھولتے ہوئے زرار پاشا کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وقع کے عین مطابق وہ بیڈ پر اپنے بھائی کے سامنے بیٹھی آنسو سے رو رہی تھی۔ زرار پاشا متفکر سا بیٹھا اس کی کٹی انگلی پر پٹی باندھ رہا تھا۔ چہرے پر صاف ظاہر تھا کہ بہن کو میری تکلیف اسے زیادہ ہرٹ کر رہی تھی۔ بس میری گڑیا، ہو گیا، بس یوں مت رو میری جان۔ زرار پاشا خان کی محبت بھرے انداز اور لب و لہجے نے زارون سکندر خان کے اندر آگ کا لاوا سا انڈیل دیا تھا۔ وہ پہلے بھی یوں ہی اپنی بہن سے لاڈ کرتا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، مگر پہلے تو کبھی زارون سکندر خان کو اس شخص سے حسد محسوس نہیں ہوا۔ مگر آج اس کے ہاتھوں میں موجود اپنے مینے کا ہاتھ اس کی لبوں پر نکلتا ایک ایک فکر بھرا الفاظ زارون سکندر خان کو جلتی ہوئی بھٹی پر گھسیٹ رہا تھا۔ وہ سرد نگاہوں سے گلمینہ خان کی پشت کو دیکھتے انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا، جبکہ زرار پاشا اس کی انگلی کی پٹی کرنے کے بعد اب اسے سینے سے لگائے لاڈ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کی روانگی تھی، اسی وجہ سے گل زیادہ اداس تھی۔ زرار پاشا خان اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے کسی حد تک اس کا دھیان زارون خان سے بھٹکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زرار کے جانے تک وہ اس کے کمرے میں اس کے پاس ہی رہی تھی۔ دوپہر کے پچھلے پہر وہ اس کے ساتھ باہر نکلے تھے۔ نور آج سو نہیں رہی تھی، حالانکہ یہ ٹائم اس کے سونے کا تھا۔ نعمت اور پاشا کئی بار اسے سلانے کی کوشش کر چکے تھے،
مگر وہ آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی۔ فیڈر بھی زرار کے ہاتھوں سے پیا تھا، اب وہ بھی زرار کی گود میں تھی۔ نور میری سینوریٹا، میری خانم کو زیادہ تنگ مت کرنا، اپنا اور اپنی ماما کا بہت سارا خیال رکھنا۔ ڈیڈا جلد واپس لوٹیں گے، پھر ہمیں اپنی پرنسس کے پاس رہیں گے۔ سنہری سفری بیگ ملازم کو تھمائے وہ ایک ایک کرتے سب سے مل کر اپنی بیٹی سے موہوئے گفتگو تھا، جس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں حد سے زیادہ پھیلی ہوئی تھیں، گلابی گال مرجھائے مرجھائے سے لگ رہے تھے۔ درار نے جھک کر اس کی خوبصورت آنکھوں کے چوما تو نور کلکاریاں مارنے لگی۔ اس کی انگلی نور کے چھوٹے سے ہاتھ میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس سرخ چہرے سے نور آئینہ کو دیکھتے اب بڑے مذہب سے اپنی انگلی سے چھوٹی سی جان سے آزاد کروانے لگا، جس نے جانے کس احساس کے تحت اسے اتنی مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ نعمت کب سے اپنی آنکھیں دوپٹے سے رگڑ رہی تھی، یہ الگ بات تھی کہ وہ رو نہیں رہی تھی۔ زرار کا اب دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ محمل قریشی اس کی محبت تھی، اس کا پہلا عشق۔ اس کی دوری تو خدا نے نعمت کے صدقے پورا کر دیا تھا، مگر نور آئینہ سے دور جانا، آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ شوہر ہونے سے زیادہ مشکل ایک باپ ہونا ہے، بیٹا ہونے سے زیادہ مشکل ایک بیٹی کا باپ بننا۔ اپنی دھندلائی شہد رنگ آنکھیں میچتے اس نے نرمی سے نور آئینہ کو سینے سے لگاتے عجلت بھرے انداز میں نعمت کی گود میں ڈالا۔ سن گلاسز لگاتے اپنی آنکھوں پر لگاتا وہ مسکرا کر پلٹا، سب کو الوداع کہتے وہ گاڑی کی سمت بڑھا تھا۔ گاڑی حویلی کے حدود سے باہر نکلی تو اس نے چشمہ آنکھوں سے اتارتے اپنی بھیگی آنکھیں بازو سے رگڑی۔ اس وقت کوئی بھی اسے دیکھتا تو یقین نہ کر پاتا کہ ایک فوجی ایک خان ہوتے ہوئے بھی اپنی سوتیلی بیٹی کے لیے رو رہا تھا۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کچلتے اس نے کپکپاتی آنکھوں سے موبائل فون کی اسکرین آن کی۔ نور آئینہ کی خوبصورت تصویر اسکرین پر جگمگ کر رہی تھی۔ میں جلد واپس لوٹوں گا میری جان۔ موبائل فون کی اسکرین کو ہونٹوں سے لگاتے وہ زیر لب بڑبڑاتے موبائل فون آف کرتے ڈیش بورڈ پر پٹک گیا۔ آگے کا سفر یقیناً کافی مشکل تھا۔ آغا جان، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ سمینہ شاہ کی پکار کر آباد شاہ اور آغا شان نے گردنیں موڑ کر انہیں دیکھا۔ آ جاؤ بہو۔ اتنے تاثرات سمیت وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے وہ تو چادر درست کرتے ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کوئی ضروری بات تھی کیا؟ آباد شاہ نے بڑے غیر محسوس انداز میں اپنی بیوی کو دیکھا۔ سمینہ شاہ کا یوں یہاں ہونا یقیناً دال میں کچھ کالا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ اہم بات کرنی ہے آغا جان، اگر آپ میری بات سمجھیں گے تو آپ کو میری بات درست لگے گی، وہ مؤدب سے لہجے میں بولتی، ان کے ہنکارا بھرنے سے پر صوفے پر براجمان ہوئی۔ مجھے شاہ سعید نے بتایا نعمت کے نکاح کا۔ انہوں نے بات کا آغاز کرتے پہلا تیر آباد شاہ پہ چھوڑا جو گڑبڑا کر نظریں پھیر گئے۔ آغا جان نے غصے بھری نگاہوں سے بیٹے کو تعصب سے گھورا۔ سمینہ شاہ اپنی پہلی فتح پر مہم سے مسکرائی ہنسی۔ آپ شاید واقف نہیں، مگر اس حویلی کی بہو ہونے کے تحت یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آگاہ کروں کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھے بڑے پراسرار سے انداز میں بولی۔ آغا جان نے کٹیلی نگاہوں سے بیٹے سے ہٹا کر ان پر جمائی۔ ویسے تو انہیں کچھ خاص پسند نہیں تھی سمینہ شاہ، مگر آج شاید وہ ان کی کسی کام آ جاتی۔ کیا ہو رہا ہے حویلی میں ایسا جس کی ہمیں خبر نہیں؟ جبڑے بھیجتے اس سطح چہرے سمیت بولے۔ سمینہ شاہ نے سکون بھری سانس بھری۔ سال آغا شاہ نے اپنا کمرہ اس باندی کے لیے تیار کروا دیا ہے آغا جان، اپنی پہلی بیوی کا سامان اپنے کمرے سے نکال رہے ہیں وہ، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک کم ذات کو ہمارے سروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی زبان کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی مرچیاں سی گھل گئے رہی تھیں۔ محمل کا کیا وار وہ بھولی نہیں تھی، اب وہ ایسا وار کرنے والی تھی کہ محمل قریشی سال آغا شاہ کے کمرے میں ہی نہیں بلکہ اس حویلی سے بھی غائب ہو جانے والی تھی۔ 9 ماہ تک کا وقت ہے بہو، اس کے بعد ہمارا وارث جیسے ہی ہماری گود میں آیا ہم اس لڑکی کو مکھی کی طرح نکال باہر کریں گے۔ آغا جان دل سے مطمئن نہیں تھے، مگر آج بھی وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھے۔ سمینہ، مجھے نہیں لگتا آغا جان کے سال آغا شاہ ایسا ہونے دیں گے۔ سمینہ شاہ کی سبز آنکھوں میں خوف پڑ چکے تھے، جبھی انہوں نے مزید خوفزدہ کیا جواب آنکھیں پھیلائے پہلو بدلتے رہ گئے۔ ہمیں اس لڑکی سے وارث چاہیے تھا آغا جان، وہ تو ہمیں ملنے والا ہے۔ 9 ماہ تک اگر وہ سال آغا شاہ کے نزدیک ہی رہی تو اپنے جادو سے ہمارے آغا کو جکڑ لے گی۔ آپ اسے کسی محفوظ مقام پر منتقل کروا دیں۔ 9 ماہ کے بعد ہم اپنے وارث کو لے کر اسے آزاد کر دیں گے۔ سال آغا شاہ کچھ دنوں تک ضد کریں گے، غصہ بھی ہوں گے، مگر آہستہ آہستہ وہ خود ہی اس لڑکی کو بھول جائیں گے۔ سمینہ شاہ نے اپنے ارد گرد اندر کا زہر اب ان کے سامنے اڑیلنا شروع کر دیا تھا۔ آغا جان بغور ان کی بات سن اور سمجھ رہے تھے۔ سمینہ شاہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ سوچ انہیں کیوں نہیں آ سکی تھی پہلے؟ درست کہہ رہی ہو بہت تم، مگر سب کچھ ہماری بہت سمجھداری سے کرنا ہوگا ہمیں، ایسا کہ سال آغا شاہ کو شک نہ ہو پائے۔ آغا جان سمینہ شاہ کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولے۔
جبکہ آغا جان عباس شاہ تو ان کے منصوبے پر گھبرا کر بے یقینی سے لب بھیج کر رہ گئے۔ ایک بے ضرر سی لڑکی سے نفرت کے چکر میں وہ عورت اتنی گر جائے گی انہیں ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ سخت نظروں سے سمینہ شاہ کو دیکھتے وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتے کمرے سے نکل گئے۔ ان کی فکر مت کرو، ہمیں اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تم بس کچھ دنوں تک اسال آغا شاہ اور اس لڑکی پر نظر رکھو، موقع ملتے ہی ہم اس لڑکی کو اٹھوا لیں گے۔ مجھے کو تعاون دیتے وہ شفقیت سے مسکرائے۔ جی ضرور، سمینہ شاہ مسکرا کر کہتی، گہری سانس بھرتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سائیں بس کر دیں، اتنا کچھ تو خرید لیا ہے۔ ہم اپنے ہاتھ میں موجود اسال آغا شاہ کے ہاتھ میں دباؤ بڑھاتے محمل نے بے چینی سے اپنے دوسرا ہاتھ اس کے بازو پر رکھتے منمنا کر کہا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہی اسال آغا شاہ نے گردن جھکا کر مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جب سے شاپنگ مال میں داخل ہوئے تھے محمل اسے بار بار یوں ہی ٹوک رہی تھی۔ ابھی نہیں سائیں کی جان، کچھ ڈریسز لیتے ہیں، اس کے بعد کاسمیٹکس کا سامان، پھر چلیں گے۔ اسال نے مسکراتی نگاہوں سے اس کے دل نشین روپ کو دیکھ نظروں سے دل میں قید کرتے گمبھیر لہجے میں کہا، اور ڈریسز، اتنے سارے ڈریسز تو لیے ہیں نا؟ ہماری گہری نیلی آنکھیں پھیلائے وہ حیرت سے اسال کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ کہاں اتنے زیادہ، یہ تو عام سی ڈریسز ہیں گھر پہننے کے لیے، تم ایک سردار کی بیوی ہو، تم یہ معمولی کپڑے زیب نہیں دیتے۔ مدھم مگر سنجیدہ لہجے میں کہتے وہ سامنے ایک مورت پر موجود ڈریس کو بغور دیکھنے لگے۔ محمل اب تک حیرت سے اس خوبرو شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد سے وہ اس کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر چکا تھا۔ محمل یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھا کرو سائیں کی جان، دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے دیکھنے کا کب کیسے اسال آغا شاہ نے نوٹ کیا تھا، مگر اب اس کے الفاظ، اس کی پرکشش آنکھوں میں امٹتے نرم گرم جذبات پر وہ سرخ چہرے سمیت سر جھکا گئی۔ اسال کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقصاتی محمل قریشی کا چند دنوں کا ساتھ اسے زندگی کی طرف لوٹا رہا تھا۔ اسال اس کے ہاتھ تھامے چینجنگ روم تک لے گیا۔ فریش بلو کلر کی خوبصورت میکسی اسے تھماتے وہ زبردستی اسے چینجنگ روم میں بھیج گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں محمل قریشی اس کے سامنے تھی، وہ نیلی آنکھوں والی پرستان کی پریوں سا حسن رکھنے والی شہزادی، جس کی نیلی آنکھیں اپنے آپ میں حسن کی ایک الگ داستان سی۔ اس خوبصورت رنگ میں محمل قریشی کا کندن سرا پر کسی گلاب کے پھول کی طرح مہک رہا تھا۔ اسال نے بمشکل سے اپنی نظریں اس پر سے ہٹائیں جو خود شرمائی لجائی سی سمٹی ہوئی سی کھڑی تھی۔ چینج کر آؤ محمل، اس سے پہلے کہ تمہیں میری ہی نظر لگ جائے۔ اپنی گھنی بریڈ پر ہاتھ پھیرتے وہ اپنے خمار آلود سرخ نظریں جھکا کر بولا۔ محمل فوراً سے بھاگ کر دھڑکتے دل سے چینجنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ چلیں، دوپٹہ سلیقے سے سر پر سیٹ کیے وہ اس کے نزدیک آئی تھی۔ اس کا ہاتھ اسال آغا شاہ کے ہاتھ میں تھا۔ کئی دن نگاہیں بڑے رس سے ان دونوں کو سرا رہی تھی۔ کاؤنٹر پر رکتے اسال آغا شاہ نے سارے شاپنگ بیگ سامنے رکھے۔ جو کچھ لینا ہے جلدی سے لے لو، تھوڑی ہی دیر میں تم دونوں کی فلائٹ ہے۔ موبائل فون پر ٹائپنگ کرتے شایان شاہ نے اپنے ساتھ آئے معیز اور جبار کو حکم دیا، اور خود موبائل فون آتی کال کو اٹینڈ کرتے وہ ایک کونے میں جا کھڑا ہوا۔ وہاں اس طرف چلتے ہیں۔ جبار معیز کو ساتھ گھسیٹتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، اسال آغا شاہ کسی بھی وقت ہم تک پہنچ جائے گا، اس سے پہلے کہ وہ اسے خبر ملے ہمیں جلد از جلد یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ معیز سپاٹ نگاہوں سے جبار کو دیکھتے مدھم مگر سرگوشی نما آواز میں سنجیدگی سے بولا، ہاں وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر کچھ خریداری تو کر لو یار۔ جبار نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھتے کہا، جس پر وہ لب بھیج کر مڑا۔ ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے اس نے چونک کر کاؤنٹر کے قریب کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ جبار، وہ دیکھ، یہ وہی لڑکی ہے نا جو اس رات ہمیں سڑک پر ملی تھی، جس کے لیے اس اسال آغا شاہ نے آفتاب کو قتل کر دیا۔ معیز بے چینی بھرے انداز میں محمل قریشی کو دیکھتے پھنکارا تھا۔ آفتاب خان کی موت ان دونوں کو بھلائے نہیں بھول رہی تھی۔ ہاں مگر یہ یہاں کیسے؟ فق رنگ لیے جبار نے گھبرا کر محمل کو دیکھا۔ اسی لمحے اسال آغا شاہ پیسے دے کر مڑا۔ معیز، یہ تو اسال آغا شاہ ہے، لڑکی اس کے ساتھ۔ جبار زیر لب بڑبڑایا۔ اسی لمحے شایان شاہ چلتا ہوا ان تک آیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم دونوں کو اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ماتھے پر بل سمیٹے وہ ان دونوں کو دیکھتے حیرت سے استفسار کرنے لگے۔ یہ وہی لڑکی ہے جو اس رات آفتاب خان کو سڑک پر ملی تھی، اسی لڑکی کے لیے اسال آغا شاہ نے ہمارے آفتاب خان کا قتل کیا۔ معیز سرد نظروں سے ان دونوں کو گھورتے سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ شایان شاہ نے قہر برساتی نظروں سمیت مٹھیاں بھیج کر اسال آغا شاہ اور اس کے ہمقدم محمل قریشی کو دیکھا۔ نفرت آمیز نگاہیں ان دونوں پر ڈالے وہ انکار کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، مگر جبار اور معیز نے
ہڑبڑا کر اسے تھاما، لالا صبر کریں، ہمیں پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ لڑکی کیا لگتی ہے۔ سالہ گشا کی نفرت سے لب بھیج کر کہتے وہ دونوں ہی بڑی مشکل سے اسے قابو کیا تھا۔ سالہ گشا، اس بار تمہیں میں ہرگز نہیں چھوڑنے والا، اس لڑکی کی وجہ سے تو نے میرے بھائی کو مارا، اب دیکھ میں تجھے کیسے اس لڑکی سے تجھے چھینتا ہوں، بس تو دیکھتا جا میں کرتا کیا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کے وہ نفرت آمیز لہجے میں پھنکارتے ہوئے انہیں قدموں سمیت واپس مال کی طرف بڑھا تھا۔ سارا دن شکار پر گزارتے وہ کافی دیر تک گھر لوٹا۔ داجان مردان خانے میں بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ اب زارون سکندر خان کی گاڑی کے رکنے کی آواز پر رحیم بھاگا بھاگا اس تک آیا۔ داجان کا پیغام اسے دیتے رحیم ایک طرف سے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ سالہ گشا کندھوں پر اڑتے وہ سپاٹ چہرہ سمیت اسے بھاری قدموں اٹھاتے مردان خانے کی سمت کی طرف بڑھے۔ جنوری کے اوائل دنوں میں سردی سے حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی۔ سفید دھند کی چادر تیزی سے حویلی کے ہر کونے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہوئی، ایسے میں وہ کوئلوں پر جلتا بظاہر سنجیدہ سا مردان خانے میں داخل ہوا۔ بآواز بلند سلام کرتے وہ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا۔ بہت جلدی نہیں واپس ہو گئی آپ کی سردار صاحب، داجان نے کڑے تیوروں سے اس سمت گھورتے ہوئے کہا۔ داجان شکار پر نکل گیا تھا، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ نظر جھکا کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ حویلی کے رسم و رواج وہ اچھے سے واقفیت رکھتا تھا۔ کسی بھی شخص کا رات گئے تک یوں حویلی سے باہر رہنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ خیال ہی تو نہیں ہے تمہیں برخوردار، صرف ایک کل وقت پر تم حویلی تھے، ورنہ کوئی ایک دن جو بتا دو تم حویلی پر وقت پر موجود ہو۔ راتیں تمہاری حویلی سے باہر گزر رہی ہیں، گاؤں کے معاملات میں دلچسپی لینا تم نے بالکل کم کر دیا ہے۔ اب بتاؤ کیا سمجھوں میں تمہاری اس عدم توجہی کو؟ داجان کا انداز خاصا سنجیدگی سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ کم گو ضرور تھے مگر وہ حویلی اور گاؤں کو لے کر خاصے سنجیدہ تھے۔ زارون لب بھینچ کر گہری سانس بھرتے رہ گیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کچھ دنوں سے وہ واقعی اپنی کسی بھی ذمہ داری پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے فکر نہیں تھی۔ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا داجان، اس نے چند لفظوں میں نہایت ادب سے کہا۔ ایک بات بتاؤ، کہیں اس دراب خان کے قتل کے پیچھے تمہارے ہاتھ تو نہیں؟ زارون خان داجان اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے جانچتے ہوئے لہجے میں استفسار کرنے لگے۔ داجان، میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں، مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اطلاع ملی ہے کہ آفتاب خان کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی اور تعجب سمیٹے وہ جس قدر ڈھٹائی سے بولا، داجان زیرک نگاہوں رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ کی رمق اس کے چہرے سے محسوس نہ کر پائے تھے۔ اپنے قول یاد رکھو سکندر خان، تم جو کہہ رہے ہو اگر حقیقت اس کے برعکس نکلی تو تمہارا حشر بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ میں شہادت کی انگلی اٹھائے وہ دانت پیس کر بولے۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں، تمہاری ایک عدد بیوی بھی ہے جو یقیناً تمہاری منتظر ہوگی۔ پہلو بدلتے وہ سر چتانے والے انداز میں بولے۔ زارون اچھے سے سمجھ رہا تھا ان کے لب و لہجے کو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اب تک گلمین خان کو دل سے قبول نہیں کر پایا، اس لیے حویلی سے باہر رہتا اور شاید اسی لیے وہ اسے بیوی کی بابت یاد دلا رہے تھے۔ شب بخیر داجان، وہ گہری سانس بھرتے انہیں الوداع کہتا اب زنان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شفاف پانی کو ہاتھ کی مدد سے کھرچتے وہ جلتی آنکھوں سمیت سیڑھیاں عبور کرتے اپنے کمرے کی طرف جا بڑھ رہا تھا۔ گلمین خان کی نفرت آمیز نگاہیں صبح سے کسی تیز آرے کی طرح اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا لاپرواہ سا شخص جس نے ایک عمر تک خود کو لا حاصل بنائے رکھا تھا، کوئی عورت کوئی حسن اسے اس قابل نہیں لگا تھا کہ وہ اپنے آپ اس پر ہار دیتا، مگر آج نکاح کے چند بولوں نے اس کی دنیا تہو بالا کر کے رکھ دی تھی۔ گلمین خان بڑی رازداری سے اس کے دل میں داخل ہو کر اس کے دل پر نقب لگا چکی تھی۔ اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے یہ ادراک ہو رہا تھا تو اس کے رگ و جاں میں سکون کے بجائے بے چینی سی دوڑ اٹھی تھی، کیونکہ وہ لڑکی جو اس کے دل و دماغ پر بری طرح سے حاوی ہوا کرتی تھی اب اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ سفید دانتوں کو پیستے وہ بے چینی سے مٹھیاں بھیجتے اپنے ہی بے قرار حالت پر بے قابو ہوتا اپنے کمرے کے سامنے رکا۔ سرخ ڈوروں سے لبریز آنکھیں بند دروازے پر ٹکی تھیں، انابی ہونٹوں کی بھیجتے وہ ایک پل کو آنکھیں موند کر گہری سانس بھرتے ہاتھ سے دروازے کو ہینڈل کو گھماتا بنا ہارٹ کے کمرے میں داخل ہوا۔ توقع کے عین مطابق کمرہ بالکل خالی تھا۔ سر اٹھائے وہ گہرے تھکن آمیز سانس بھرتے انہی قدموں سمیت کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا گلمین خان کبھی بھی نرگس خان کے کمرے میں نہیں جائے گی، کیونکہ وہ خود اسے وہاں سے زبردستی کمرے میں بھیج دیتی، اس لیے اس کا رخ گلمین کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازہ نوک کیے بغیر ہی اس نے 2 سے 3 بار مخصوص انداز میں دروازے کے ہینڈل کو گھمایا۔ دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ کون ہے؟ گلمین خان کی خوفزدہ سی آواز پر زارون نے سختی سے لب بھیجے بھاری قدم اٹھاتے وہ اندر داخل ہوا۔ کون ہے؟ گلمین خان رونے سے بھیگی
آواز میں پوچھتے بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اندر آنے والا کون ہے، مگر پھر بھی لا تعلقی ظاہر کرنا ضروری سمجھا۔ کون ہو سکتا ہے تمہارے خان کے علاوہ میری جان؟ بھاری قدم اس کی طرف بڑھاتے وہ سنجیدگی سے گویا۔ اس کے انداز پر گلمی نے خان دانت بھیج ڈالے۔ چلو کمرے میں، مینے میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس کے روبرو ہوا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں گلمی نے خان کا چاند سا وجود دمک رہا تھا۔ بھیگی بھیگی سنہری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چھوٹی سی تیکھی ناک، سرخ گال، وہ سراپا حسن بنی اپنی معصومیت سے اس کا دل بری طرح سے دھڑکا گئی تھی۔ یہ میں اپنے کمرے میں ہی ہوں خان، میرے کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی جہاں میری نہیں، صرف آپ کے وجود کی ضرورت ہے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کے الفاظ کسی زہریلے بچھو کی مانند چبھے تھے زارون سکندر خان کو۔ ایک ہی جسم میں اس تک پہنچے، دونوں کندھوں سے جگڑتے اسے قریب کھینچتے غصے سے دھاڑا۔ ہاؤ ڈیئر یو گلمی خان، کیا بکواس کیے جا رہی ہو تم؟ مطلب بھی جانتی ہو اپنی اس بکواس کا؟ وہ تیش کے عالم میں بپھر کر بولا۔ غم و غصے سے اس کا برا حال تھا، پورا وجود کسی آگ کی بھٹی میں جھلسنے لگا۔ کسی ظالمانہ گرفت پر گلمی خان کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں۔ اچھے سے جانتی ہوں سب کچھ، میں جو بھی کہہ رہی ہوں بالکل درست کہہ رہی ہوں۔ اب مجھے آپ پر کوئی اعتبار نہیں رہا۔ جو انسان اپنے مفاد کے لیے مجھے کسی بھیڑیا کے آگے پھینک سکتا ہے وہ میری عزت کا محافظ نہیں ہو سکتا۔ سنا آپ نے؟ چلے جائیں میرے کمرے سے آپ۔ گلمی خان اپنی قہر برساتی نگاہیں اس پر گاڑے غیظ و غضب بھرے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ زارون سکندر خان بے یقینی سے اس ظالم لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے ایک لمحے میں اس کے اوقات دو کوڑی کی کر کے رکھ دی تھی۔ آنکھوں میں مرچیں سی جل رہی۔ خبردار، جو اب کوئی بھی بکواس کی تم نے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا گلمی خان۔ تم نے صرف میرا پیار دیکھا ہے، میرا غصہ پاگل پن نہیں۔ زارون سکندر خان اس کے بالوں کو گدی سے جگڑتے اسے ایک دم سے اپنے قریب کھینچتے اس کے چہرے پر غرایا تھا۔ زارون سکندر خان کی دہکتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ لرزتے وجود سمیت آنکھیں موندے اپنے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ میری مجبوری تھی گلمی، ورنہ تمہیں ایسا کبھی اس گھٹیا شخص کے سامنے نہ لاتا۔ وہ شخص چاہے تمہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچا چکا ہو، مگر اس خانوں سے تمہارے ایک بال تک کو چھونے نہیں دیا، اور نہ ہی پہلے اور نہ ہی اب۔ وہ جہاں تک جسم کی بات ہے تو تم پوری کی پوری میری ملکیت ہو۔ تمہیں سے دارون سکندر خان، میں جیسے چاہوں ویسے چھوؤں گا تمہیں، مجھے کسی کا باپ تک نہیں روک سکتا۔ تم کیسے روکو گی؟ سرد و سپاٹ لہجے میں اپنی دہکتی سانسیں اس کے چہرے پر پھونکتے وہ سرد بے تاثر نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ گلمی خان نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جما گئی۔ زارون نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظر جھکا اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ دل میں سکون سا اتر رہا تھا، شاید وہ اسے سمجھ گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے گلمی خان نے اسے پوری قوت سے خود سے دور پش کیا۔ وہ لڑکھڑا کر چھوٹی آنکھیں کیا بہرا سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاؤ آئی ہیٹ یو سکندر خان، آپ جو مرضی کہہ لیں، مگر اب میں آپ کی کسی بھی بات میں نہیں آنے والی۔ سرخ بھیگی نفرت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں لہجے میں بولتے اس سے دور ہوئی۔ زارون بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ سی آنکھوں میں محبت کی ٹوٹی کرچیاں تھیں۔ وہ ریزہ روزہ ہوئے دل سمیت اس کے لمحے اس کے کمرے سے نکلا۔ وہ چاہتا تو زبردستی کر سکتا تھا، مگر کرتا کس کے ساتھ؟ آج جو لڑکی تن کر اس کے سامنے کھڑی تھی وہ اس کی معصوم گل نہیں تھی، وہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی جسے دارون سکندر جانتا ہی نہیں تھا۔ تیش و اشتعال سے مٹھیاں بیچتے وہ انہی قدموں سمیت اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ حویلی میں رکنا اب سہانے روح تھا اس کے لیے۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگ میں سے ایک ڈریس نکالتے ہی سال نے محمل کو تھامے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سر ہلاتے واش روم میں گھس گئی۔ گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ہی سال نے گردن موڑے دیوار پر لگی ماہرخ افندی کی تصویر کو دیکھا۔ سیاہ رنگ کی ڈریس پر کاندھوں پر سلور رنگ کی شال اڑے، وہ لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے سادگی میں بھی سال آغا شاہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گئی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں آج بھی سال کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ جتنا مرضی خوش رہ لیتا، مگر وہ کبھی چاہ کر بھی ماہرخ کو اپنے اندر سے نہیں مٹا سکتا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا رخ کہ ایسا بھی دن آئے گا جب مجھے یوں تمہاری ہر یاد کو خود سے الگ کرنا پڑے گا۔ اپنی پرکشش آنکھیں اپنے سرمئی پر رونق آنکھوں میں گاڑے وہ ایک تصویر سے محو گفتگو تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جیسا سوچتا ہے اس کے برعکس ہوتا ہے۔ محمل میری بیوی ہے، اب میں تمہیں اس کمرے میں اس دل میں بسا کر کبھی اسے خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ اب کی بار نظر جھکا کر اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ بے چینی حد سے سوا ہوئی تھی۔ تم اس دل میں ہمیشہ رہو گی رخ، مگر اس کمرے میں۔ اب محمل کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری رخ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ جب سے سرخ چہرہ لیے وہ مشکل سے بول پایا تھا۔ ایک کونے میں پڑی کرسی اٹھائے وہ دیوار تک آیا۔ کرسی پر کھڑے ہوتے اس نے بڑی مشکل سے وہ تصویر وہاں سے اتاری۔ کرسی سے نیچے اترتے وہ میز کی طرف بڑھا۔ ماہرخ کی تصویر ٹیبل پر سے اٹھاتے وہ عجلت بھرے انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ محمل چاول لے کر باہر نکلے تو اس آل آغاشا کہیں بھی نہیں تھا۔ نیلی خوبصورت آنکھوں میں پانی کی تہہ سی جم گئی تھی۔ سنہری کمر سے نیچے تک جاتے بالوں کو اس کے ہاتھ کی مدد سے آگے کی طرف دھکیلا۔ اب ٹاول سے وہ اپنے بال خشک کرنے لگی۔ اس وقت اس کی ساری توجہ سمینہ شاہ، خدیجہ اور سیما افندی پر تھی۔ نفیسہ شاہ جتنا مرضی اس سے نفرت کرتی، مگر وہ اتنا جان چکی تھی کہ اسے ضرر نہیں پہنچائیں گی۔ گہری سانس بھرتے وہ اگلے کا لاہمل سوچنے لگی جب اچانک سے دروازہ کھولتے ہی سال کمرے میں داخل ہوا۔ محمل نے شیشے پر سے ہی آنکھ اٹھایا، اسے دیکھا۔ دوپٹہ اچھے سے کندھوں پر اڑتے وہ اب جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اپنے بالوں کو خشک کرنے لگی۔
اسحاق نے سڑتا پیروں سے بغور دیکھا، اسکن کلر کے شلوار قمیض میں اس کا دراز قد کافی واضح ہو رہا تھا، سرخ و سفید رنگت پر یہ رنگ جچ رہا تھا، ماتھے پر بل سمیٹے وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ محمل شیشے سے ہی اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرائی تھی، نظریں خود بخود ہی جھکی تھی۔ پاؤں دیکھو اپنے، سویلنگ ہو رہی ہے، تم کھڑی کیوں ہو، بیٹھو، اسے شانوں سے جگڑتے ہوئے متفکرانہ انداز میں بولا تو محمل نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کی پرکشش آنکھیں مخمور گھنی بھویں جو بری طرح سے محمل کا دھیان کھینچتی تھی۔ محمل اسے دیکھتی رہ گئی، وہ تو سمجھی تھی شاید وہ اسے چھونے کے لیے قریب آ رہا ہے، مگر اپنی ہی سوچ پر اسے شرمندگی اور ہنسی دونوں ہی بیک وقت آئی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے ہنستا دیکھ کر اسحاق نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ محمل بے ساختہ ہی سرنفی میں ہلا گئی۔ اچھا ادھر دو ٹاول میں خشک کر دیتا ہوں بال، آستین فولڈ کرتے وہ عام سے لہجے میں بولا، اسے شدید چونکا آ گیا۔ محمل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ شخص اسے ہر بار اپنے عمل سے متاثر کر دیتا تھا۔ اسحاق اسے کھلے منہ کو دیکھتا ہلکا سا مسکرایا، ٹاول اس کے ہاتھ سے لیتے وہ اب نرمی سے اس کے بال خشک کرنے لگا۔ سائیں رہنے دے، میں کر لوں گی، وہ گھبرائی ہوئی سی خود میں سمٹ کر بولی۔ سائیں کی جان تھوڑا ثواب مجھے بھی کما لینے دو، کیا پتہ جنت میں ایک دو حور ایکسٹرا مل جائیں۔ اس کے کندن سراپے کو نرم نگاہوں سے دل میں اتارتے اسحاق نے شریر لہجے میں لب دبائے تھے۔ اس کی توقع کے عین مطابق محمل سر اٹھائے، اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے حیرت سے گھورنے لگی۔ حوریں؟ آپ کو حوریں کیوں چاہیے؟ وہ اپنی جلن چاہ کر بھی چھپا نہیں پائی تھی، خوبصورت چہرے کے بدلتے رنگ اسحاق کو مزہ دے گئے۔ حوریں کیوں چاہیے ہوتی ہیں ایک مرد کو؟ ظاہر سی بات ہے، خدمت کروانے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بول رہا تھا، مگر محمل کے چہرے پھیکی رنگت دیکھ کر وہ لب دانتوں تلے دبا گیا۔ تو میں کروں گی نا آپ کی خدمت، جو کہیں گے سب کروں گی، پھر تو آپ کو حوروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ بے اختیاری میں اس کا ہاتھ اپنے سرد ہاتھوں میں تھامے بولی۔ اسحاق یک ٹک اس کے حسن کی مورت کو دیکھ رہا تھا، اپنی زندگی میں اتنا مکمل حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ہر حال میں، ہر حلیے میں حسین ہی لگتی تھی۔ بے اختیار اس نے جھکتے اپنے دہکتے ہونٹ محمل کی شفاف پیشانی پر رکھے، جو گہری سانسیں بھرتے اس کی خوشبو کو خود میں سمیٹ رہی تھی۔ وہ اپنے اچھے رویے سے محمل قریشی کا دل جیت رہا تھا۔ عورت محبت تو بانٹ سکتی ہے، مگر اپنے شوہر کو وہ کسی بھی صورت نہیں بانٹ سکتی، اس بات کا اندازہ محمل کو اب ہو رہا تھا۔ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے کون کمبخت حور کے چکر میں پڑے گا؟ دہنی آنکھ ونک کرتے وہ محمل کو اٹھی تھوڑی کو چومتے مخمور لہجے میں بولا۔ اس کے شدت سے بھرے لمس پر محمل بری طرح سے لرزی تھی، دھڑکنوں کا شور سارا غشا کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بندہ بشر کوئی گستاخی کر بیٹھتا، پہلے بال خشک کر لیتے ہیں، گلا کھنکارتے ہوئے اپنے آپ پر ضبط کرتے شرارت امیز لہجے میں بولا تو محمل فوراً سے اس سے دور ہوئی۔ تم کنگھی کر لو، میں آتا ہوں۔ بال خشک کرتے وہ اس کے سر پر بوسہ دیے محبت پاس لہجے میں بولتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ محمل کافی دیر تک اس کی آنکھوں میں اوجھل ہوتی پشت کو دیکھتی رہی، لبوں پر ایک خوبصورتی مسکراہٹ آبادتی جو اسحاق آغا شاہ کی وجہ سے ہی قائم تھی۔ کیا ہوا سکندر؟ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا تو نے؟ پچھلے 10 منٹ سے وہ بے چینی سے ڈیرے پر تھا۔ زارون سکندر خان کی کال پر وہ فوراً سے ڈیرے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ چٹاک سرخ چہرے سمیت اس تک پہنچتے زارون نے بنا اسے کسی سوال کا جواب دیے کھینچ کر تھپڑ اس کے گال پر جڑا۔ دراب لڑکھڑا سا گیا، جبڑے بھیجے وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتا سیدھا ہوا۔ تجھے منع کیا تھا میں نے دراب خان، کیوں کیا تو نے ایسا؟ کمینے انسان! زارون کسی چیر کی طرح اس پر جھپٹا تھا، جو اپنے دفاع کے لیے چہرہ دونوں ہاتھوں کے بیچ جھک کر کھڑا تھا۔ زارون اسے بالوں سے جکڑتے اس کے پیٹھ پر زوردار مکہ جڑ گیا، جس پر وہ کراہتے ہوئے زمین پر گرا تھا۔ آس پاس کھڑے ملازم گھبرا کر اپنے بکھرے ہوئے سردار کو دیکھ رہے تھے، جو بنا رکے اسے اب مسلسل دراب خان کے چہرے کو گھونسے سے جڑ رہا تھا۔ بس کر دے بغیرت انسان، میں تیری بہن کا شوہر ہوں، کچھ تو حیا کر۔ دراب در سے کراتے اسے پاؤں کی مدد سے دور کرتا کرا کر اٹھاتا۔ جو تو نے کیا ہے اس کے بعد حیا نہیں، قتل کرنا چاہیے تیرا خبیث انسان۔ زارون پھر سے اس پر جھپٹا، اس سے پہلے کہ میں اسے مارتا دراب جھٹ سے اٹھا اور بھاگ کر اس کی پہنچ سے دور ہوا۔ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ ظالم انسان، کتوں کی طرح پیٹ رہا ہے تو مجھے؟ ابھی تو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، میری شادی کو میرا حشر بگاڑ کر رکھ دیا ہے تو نے۔ دراب اپنے پھٹے ہونٹ پر بازو رکھتے مظلومانہ انداز میں بولا تھا، کمر الگ درد سے اکڑ چکی تھی۔ اس کا یہ شریف روپ زارون سکندر خان کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مٹھیاں بھیجے وہ پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ دراب نے اب کی بار پہلے حملہ کیا تھا، مگر اب کے ہاتھ زارون بیچ میں ہی روکتا، وہ اسے گھما کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپٹے، وہ اب دباؤ بڑھاتا، اسے چیخنے پر مجبور کر کے، تیری وجہ سے میری مینہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے دراب خان۔ تجھے منع کیا تھا میں نے کہ اس گھٹیا شخص کے سامنے میری بیوی ہرگز نہیں آنی چاہیے، تو نے پھر بھی مینے کو استعمال کیا، اور اب وہ مجھے غلط سمجھ رہی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں نے اسے یوز کیا آفتاب خان کو پکڑنے کے لیے۔ زارون کی غراہٹ پر دراب اپنے حلق میں دبتی سانسیں بڑی مشکل سے بھر رہا تھا، آنکھوں کی پتلیاں باہر کو ابل آئی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زارون سکندر خان کے ہاتھ کو اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔
سوری چھوڑ، اٹک اٹک کر کہتے درا بری طرح سے بلبلایا۔ اپنی بند پڑتی سانسیں محسوس کرتے زانون نے اسے دور جھٹکا۔ سیاہ آنکھوں میں خون تیر رہا تھا۔ گلمین خان کی نفرت بھری آوازیں اسے اب تک اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے وہ سنہری آنکھیں ہٹ نہیں پا رہی تھیں جن میں سوائے نفرت کے اور کوئی جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔ سکندر یہ سب میری مجبوری تھی یار، تو اچھے سے جانتا ہے اگر ہم اس گھٹیا شخص کو بر وقت نہ پکڑتے تو اس وقت تک وہ جانے کتنے ہی معصوم بچوں کو بیچ چکا ہوتا۔ دراب گردن پر ہاتھ رکھے سنجیدگی زمین پر اٹھتے سنجیدگی سے بولا۔ وہ جانتا تھا اس نے گلمین خان کو یوں آفتاب کے سامنے کر کے غلطی کی تھی، مگر اس وقت اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس وقت آفتاب خان لڑکیوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو بیرون ملک بیچنے والا تھا۔ اسے ہر حال میں پکڑنا ضروری تھا۔ گارڈز کے بتانے پر اسے جلد ہی آفتاب خان کی حویلی میں ہونے کی خبر ملی۔ دراب نے فوراً اسے زارون کو اطلاع دی جو انم کے پاس جانے کے بجائے واپس حویلی لوٹ چکا تھا، مگر اس کے پہنچنے تک دراب خان گلمین خان کو آفتاب کے سامنے کا شکار کی طرح پھینک چکا تھا۔ وہ ان لڑکیوں کو تو بچا چکے تھے، مگر اب اس سارے حادثے میں گلمین خان کو زارون سکندر خان نے دور کر دیا تھا۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، آئندہ اپنی یہ گھٹیا شکل مت دکھانا مجھے۔ زارون پیشانی مسلتے بے چینی سے سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ دراب خان اس کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا گلمین خان کو راضی ہونے پر وہ اسے معاف کر دے گا، مگر تب تک یہ ناراضگی اسے سہنا ہی تھی۔ دکھتی کمر پر ہاتھ ٹکائے وہ وہیں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یخبستہ ٹھنڈ میں وہ کافی دیر تک وہیں لان میں بیٹھا گلمین خان کو سوچتا رہا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی زارون سکندر خان کے دل و دماغ پر بری طرح سے حاوی ہو گئی تھی۔ سر جھٹکتے وہ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ملازم اسے کئی بار اندر جانے کا کہہ چکے تھے، مگر وہ کسی بھی بات پر کان دھرے بغیر وہیں بیٹھا رہا تک جب تکلیف حد سے سوا ہو تو گہری سانس بھرتے کرسی چھوڑا، چاروں طرف پھیلی دھند کو سیاہ سرد نگاہوں سے دیکھتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ باہر نکلو، میں خود ڈرائیو کروں گا۔ گاڑی میں بیٹھتے ملازم کو سرد نظروں سے دیکھتے وہ غرا کر بولا۔ ملازم گھبرا کر گاڑی سے نکلا۔ شال کندھوں سے اتارتے اس نے ساتھ والی سیٹ پر پھینکی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اسپیڈ سے گاڑی بھگا دی۔ اونچے نیچے رستوں سے ہوتی گاڑی ایک تاریک سڑک پر اتری تھی۔ دھند کے سبب کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زارون جھپڑے پیچھے فل اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک ایک آگے سے آتے ٹرک سے پوری قوت سے گاڑی کو پش کیا۔ گاڑی کا بیلنس بری طرح سے بگڑا۔ زارون اس اچانک ہوئی افتاد پر ہڑبڑا کر اسٹیئرنگ میں کنٹرول پانے لگا، مگر دوسری جانب سے آتے ٹرک نے گاڑی کو دوسری طرف سے پش کیا۔ گاڑی ایک دم سے الٹی تھی۔ جھٹکے کھاتے گاڑی سڑک سے رگڑ کھاتی ایک درخت سے بری طرح سے ٹکرائی۔ گہری دھند کے سبب بیچ پر ایک دو ٹرکوں کی سنہری روشنیاں جل رہی تھی۔ کام ہو گیا سردار، ان میں سے ایک نے موبائل فون پر آتی کال اٹھاتے فون کان سے لگا کر کہا۔ دھیان رہے وہ کتا زندہ نہ بچ نہ پائے۔ زرگان خان کی نفرت بھری پھنکار پر دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ ٹرک والے نے سامنے موجود دوسرے ٹرک والے کو اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے اس پر گاڑی پر حملہ آور ہوتا دوسری طرف سے تیز فائرنگ کھول دی گئی۔ زارون سکندر خان کے پیچھے سیکورٹی کے لیے بھیجی گئی گاڑی جو کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے آ رہی تھی، اب ان گارڈز نے بری طرح سے ان ٹرکوں پر فائر کھول دیے تھے۔ وہ دونوں ٹرک ڈرائیور ہڑبڑا کر ٹرک پیچھے کو موڑ گئے۔ رحیم خان بھاگا گاڑی سے نکلا۔ اس کے پیچھے ہی سارے گارڈز اسلحے سے لیس زارون کی گاڑی تک آئے تھے۔ بہت تگ و دو کے بعد خون میں لت پت زارون سکندر خان کی زخمی وجود کو گاڑی سے نکالتے دوسری گاڑی میں منتقل کیا جس کی سانسیں مدھم سی چل رہی تھیں۔ گاڑی ہاسپٹل کے رستے پر موڑتے رحیم خان نے جلدی سے اسفندیار خان کو نمبر ڈائل کیا۔ ماضی تجھے خیال رکھنا چاہیے ساحر، یہ کام بہت خطرناک ہے۔ اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ داہنے ہاتھ پر گلوز پہنتے ساحر شاہ موبائل فون پر ابھرتی فکرمند آواز پر گہرا مسکرایا۔ کچھ نہیں بنے گا یار، اگر اتنا جگرا نکال کر میرے کہنے پر آرمی جوائن کر ہی لی ہے تو اپنا دل بھی بڑا کر لے۔ ساحر شاہ کی کھنکتی آواز پر زرار پاشا خان کے منہ سے زاویے بگڑتے اپنی شہد رنگ آنکھوں کو گھمایا۔ دل تو بڑا ہے میرا، مگر تو اچھے سے جانتا ہے تیرے سوا میرا کوئی یار نہیں۔ کئی سالوں کی یاری ہے، ہر وقت مجھے تیرا ڈر ستائے رکھتا ہے۔ اب تو یہ خان سانس بھی لے تو تیری یاد ستاتی ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھتے وہ لب دبائے شریر لہجے میں بولتا ساحر کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ اتنا عشق مت کر میری جان، کل کلا کو میں نے شادی بھی کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ محترم میری ہی بیوی سے جلنے لگے۔ دونوں کافی دنوں کے بعد زرار پاشا سے اس کی بات چیت ہو رہی تھی اور اس کی کال آنے کا مطلب ساحر شاہ کی ساری تھکان زائل ہو جانا تھا۔ تو میں تو کروں گا شاہ صاحب، بس یاد رکھنا میرا نمبر لسٹ میں سب سے پہلا ہوگا۔ اب تیری بیوی آ جائے یا بیٹا یا بیٹی، زرار پاشا خان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ زرار نے چیلنجنگ انداز میں کہتے اپنی ٹوپی اتارتے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے مگر بیٹی نہیں پاشا خان، بیٹی کا نمبر تو سب سے پہلا ہوگا۔ ساحر نے لب دبائے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری طرف اس کی بات زرار پاشا کو کافی خاص پسند نہیں آئی۔ محمل ٹھیک کہتی ہے تمہارے بارے میں، بے وفا انسان تم ہو ہی، 2 نمبر انسان۔ زرار پاشا نے پہلو بدلتے جلے دل کے بھپولے پھوڑے۔ ساحر ہارون شاہ
میں اس کا واحد دوست بنا تھا جس کی عادتیں، اخلاق، رویہ سب بہت اعلیٰ تھا، مگر اس سے دوستی ہونا ایک قدرتی عمل تھا۔ جس طرح سے محبت بتا کر نہیں ہوتی، اسی طرح سے دوستی بھی بتا کر نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ جذبہ ہے جو خدا نے ہر رشتے سے افضل رکھا ہے۔ یار بھابھی کو بیچ میں مت لاؤ، وہ تو ویسے ہی میرے نام سے ہی جل جاتی ہیں، ساحر نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا محمل اور زرار پاشا کی باتوں میں زیادہ تر ذکر ساحر شاہ کا ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ اور محمل ایک دوسرے سے واقفیت نہ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو کافی اچھے سے جانتے تھے۔ اچھا دعا کرنا یار، اس بار ارجی ڈال دی ہے، شاید کوئی کام بن جائے۔ اب کی بار ساحر نے بے چین دل کا حال سنایا تھا۔ یونیورسٹی والے کیس کو 3 سال ہونے کو آئے تھے۔ جتنا ان لوگوں نے سوچا تھا معاملہ اتنا بھی سیدھا نہیں تھا۔ دراب خان تو پہلے ہی سال رمینا خان سے شادی کر چکا تھا، جو کہ ساحر کا پلان کا حصہ تھا۔ رمینا کی دراب سے شادی کے بعد سے یونیورسٹی کے معاملات ٹھنڈے پڑ چکے تھے، مگر دیگر علاقوں میں ایسے کیسز اب وافر مقدار میں درج ہونے لگے تھے۔ دارون اور دراب مسلسل ساحر شاہ کے رابطے میں تھے، جو اپنے کیسز بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے۔ بہت مشکل سے تمہاری عرضی قبول ہونا شاہ صاحب، زرار نے اونگتے ہوئے کہا۔ ساحر اس کے صاف جواب پر بے چین ہوا۔ اس کا دوست تھا، اگر وہی اسے نا امید کر رہا تھا تو وہ کیسے حوصلہ کرتا۔ دیکھ پاشا خان، تو اچھے سے جانتا ہے یہ شاہ ایک تیرے معاملے میں بے بس ہے اور ایک نعمت شاہ کے معاملے میں تجھے ذرا ترس نہیں آتا؟ اپنے یار پر بندہ دل بھی رکھ لیتا ہے۔ وہ جس قدر مسکینیت بھرے انداز میں بولا تھا، پاشا کو بے ساختہ ہی اس کی بے چین حالت پر ہنسی آئی تھی۔ اب میں نے اب کچھ غلط نہیں کہا یارا، تو نے ہی تو بتایا ہے بھابھی کا دادا تیرا بڑا تیز ٹائپ بڈھا ہے، اوپر سے اس کا بھائی بھی بڑا سخت مزاج ہے۔ ایسے میں تیری لو میرج تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھرتے زرار پاشا خان نے اسے اچھا خاصا بے چین کر دیا، جس کے چہرے کی رونق بجھ سی گئی تھی۔ یار لو میرج کہاں، اس بیچاری کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ساحر شاہ اسے اپنی شادی میں دیکھ کر اس پر دل ہارے بیٹھا ہے۔ ساحر کی ٹھنڈی آہ پر زرار نے آنکھیں گھمائی۔ تو پھر ایک ہی طریقہ بچا ہے ساحر، زرار نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ساحر نے توجہ سے اس کی بات سنی۔ کون سا طریقہ؟ تو اپنے گھر کسی کو اپنی پسندیدگی کا مت بتاؤ، بس کسی طرح سے اپنی اماں سائیں کی نظر میں بھابھی کو لے آؤ، باقی کا کام وہ خود کر لیں گی۔ اگر وہ بڈھا پھر بھی نہ مانا تو ساحر کو الگ دھڑکا لگا ہوا تھا۔ محبت کرنا اور محبت حاصل کرنا، ان دونوں میں کتنا فرق ہے یہ اسے اب معلوم ہو رہا تھا۔ اگر پسند کا سنا تو ہرگز نہیں مانے گا، اگر ایسے ہی رشتہ لے گئے تو ضرور مانے گا، کیونکہ تم کون سا کوئی چھوٹے موٹے گھر سے تعلق رکھتے ہو، سید زادے ہو ان کے ٹکر کے بھی۔ زرار کی باتوں میں دم تھا۔ ساحر اب پرسکون ہوا تھا۔ اسی لیے تو میرا یار ہے جانی، اتنا بڑا مشکل کام آسان کر دی تو نے، ساحر نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ تو دوسری طرف سے پاشا خان کا کہکا گونجا تھا۔ تم واحد سید زادے ہو ساحر شاہ جس کے یہ پاشا دیوانہ ہے، ورنہ میری کم ہی کسی سے بنتی ہے۔ زرار پاشا نے مسکرا کر اسے اعزاز سے نوازا، جسے وہ سینے پر ہاتھ رکھتے سر تسلیم خم کرتے قبول کر چکا تھا۔ اچھا چل رکھتا ہوں، ایک ضروری کام سے نکلنا ہے مجھے، ساحر نے مسکرا کر کہتے اسے اللہ حافظ کہتے کال کاٹ دی۔ حال السلام علیکم۔ دروازے پر دستک دیتے ہی سال آغا شاہ نے بلند آواز سلام کیا تو نفیسہ شاہ نے سر اٹھائے بیٹے کو دیکھا۔ تصویری ادب سے ایک سمت رکھتے ہوئے سہارے سے سیدھے ہو کر بیٹھی۔ وعلیکم السلام آقا، آ جاؤ میرے بچے، وہ ہاتھ بڑھاتے محبت بھرے لہجے میں بولی تو اسال نے مسکرا کر آگے بڑھا۔ کیسی ہیں آپ اماں سائیں؟ وہ ان کے قریب بستر پر ہی بیٹھے نہایت نرم انداز میں لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ الحمدللہ بہتر ہوں میری جان، تم بتاؤ ہو آئے ڈاکٹر کے پاس سے؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ صبح سے اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ وہ ہر ماں کی طرح وہ بھی بہت بے صبری سے اپنے ہونے والے پوتا پوتی کی منتظر تھی۔ 2 سالوں سے یہ خواب اپنی آنکھوں میں سجایا تھا، اب جب خدا نے یہ دن دکھایا تھا تو وہ بے قرار کیوں نہ ہوتی۔ سال نے مسکراتے ان کا ہاتھ تھاما۔ ڈاکٹر نے ریسٹ کا بتایا، ذہنی طور پر پرسکون رہنے کا کہا ہے محمل کو۔ گہری سانس بھرتے وہ ماں کے چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا، بچہ کیسا ہے؟ نفیسہ شاہ نے بیزاریت سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ انہیں محمل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسال ان کے لہجے میں اکھڑپن اور بیزاریت محسوس کرتے لب بھیج گیا۔ ابھی تو کچھ ہی دن ہوئے، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے جائیں گے، پھر علم ہوگا۔ سر جھکائے وہ سنجیدگی سے بولا، اللہ خیر کرے، اللہ میرے پوتے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین۔ کچھ کہتے کہ چاہ کرتے ہوئے وہ بھی سال آغا شاہ آمین ہی بول سکا تھا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ نفیسہ شاہ اس کی عادت سے بخوبی واقف تھی، اچھے سے جانتی تھی وہ ضرور کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر وہ محمل کے حوالے سے کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نہیں، محمل کے ساتھ کھاؤں گا، گھنی پلک اٹھائے وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اماں آپ سے ایک درخواست ہے، انگلی کی مدد سے ماتھے پر لکیر کھینچتے ہوئے گلا کھنکارتے ہوئے بولا۔ نفیسہ شاہ سخت تاثرات سے دیکھ رہی تھی۔ آپ پلیز محمد کے لیے اپنا دل نرم کریں، اس وقت اسے توجہ اور پیار کی ضرورت ہے، مگر پوری حویلی میں کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں جسے اس کی پرواہوں میں سکون سے کسی بھی کام پر توجہ نہیں دے پا رہا۔ ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میرے پیچھے سے کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے۔
گہری سانس بھرتے وہ بھاری آواز میں بولا۔ نفیسہ شاہ بغور بیٹے کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر صدیوں کی تھکان امڑ آئی تھی۔ تکلیف کے تاثرات اس کے انگ سے واضح ہو رہے تھے۔ اس سال میرے بچے کیوں اتنا متفکر ہو اس لڑکی کے لیے؟ نفیسہ شاہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ پہلے معروف اور اب مہمل، ایک ماں ہو کے وہ اپنے بیٹے کی یہ حالت ہرگز نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ یہی تو بات ہے اماں سائیں، وہ لڑکی صرف ایک لڑکی نہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں۔ اسے ملنے والی ہر تکلیف مجھے تکلیف دے گی۔ وہ صرف ایک لڑکی نہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں، اسے ملنے والی ہر تکلیف مجھے تکلیف دے گی۔ نفیسہ شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی جہاں تفکر، محبت جیسے نرم گرم جذبات ہلگورے لے رہے تھے۔ سڑ سانس بھرتے انہوں نے اپنے ہاتھ نرمی سے اس کے گال پر رکھے۔ ہمارے خاندان میں اتنا نرم دل، اتنا اچھا کوئی نہیں آغا۔ میرے بچے تم کس پر چلے گئے ہو اماں؟ اسال ماں کی بات پر بے ساختہ ہی ہنس پڑا۔ اب ایسے بھی نہیں ہے اماں سائی، بابا بھی تو ایسے ہی نرم دل ہوا کرتے تھے اور آپ بھی تو ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے لاڈ سے بولا تو بے ساختہ ہی مسکراتی۔ مکھن مت لگاؤ مجھے، میں خیال رکھوں گی اپنے پوتے کا۔ صرف پوتے کا؟ دہنی آئیبرو اٹھاتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ تمہاری بیوی کو بھی دیکھ لوں گی۔ اب خوش ناک چڑھاتے وہ ذرا خفگی سے بولی تو اسال کا کہکا گونجا تو وہ جھٹ سے ان کے ساتھ جا لگا۔ نفیسہ شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگاتے اس کے سر پہ بوسہ دیا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد بیٹا کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر وہ خوشی ہوئی تھی، یہ شاید وہ لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تمہیں خوش اور آباد رکھے میری جان، آمین۔ اسال کی پریشانی پر بوسہ دیتے وہ دل سے مسکرا کر گویا ہی اسال نے مبہم سے انداز میں مسکراتے ہوئے آمین کہا، آنکھیں سکون سے موند لی۔ خان حویلی میں آہو بکا کا عالم چھایا ہوا تھا۔ زرتاج خان کے رونے کی آوازیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ ایسے میں نرگس خان سب سے پہلے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ گھبرا کر فرش پہ بیٹھی زرتاج خان تک پہنچی۔ بھابی کیا ہو گیا، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ انہیں روتا دیکھ کر وہ فکر مندی سے مستفر ہوئیں۔ اسفندیار خان داجان کے کمرے سے اب ان کے ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ نعمت گھبرا کر کمرے سے نکلی، سر پر دوپٹہ جمائے اس نے گہری سی آنکھیں پھیلائے فکر مندی سے سیڑھیاں اترتی روتی ہوئی زرتاج خان کو دیکھا۔ دل کسی انجانے خدشے کے تحت دھڑکا۔ گلمین خان ننگے پاؤں ہی بھاگتی ہوئی سیڑھیاں عبور کرتی نیچے پہنچی۔ زرتاج خان کو یوں روتا دیکھ کر اس کا پورا وجود ایک بار کو بے چین ہوا تھا۔ لالا کیا ہوا، بھابی ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ نرگس خان زرتاج خان کو خود سے لگائے متفکرانہ نظروں سے اسفندیار خان کو دیکھتے بولی جن کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ داجان الگ پریشان تھے۔ بھابی آپ سب کا خیال رکھے گا، میں دوراب کو فون کر دیا ہے، وہ حریم کے ساتھ یہیں آ رہا ہے۔ نرگس خان کو دیکھتے اسفندیار خان نے سنجیدگی سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ چچا سائیں خان کہاں ہے، وہ ٹھیک تو ہیں؟ گلمین خان فخر رنگت سمیت انہیں دیکھتے ان کی طرف بڑھتے پوچھنے لگی۔ اس کا دل جس قدر بے چینی سے دھڑک رہا تھا جانے کیوں اس کے ذہن میں دارون سکندر خان کا خیال نکل نہیں پا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ روتی رہی تھی۔ اب زرتاج خان کا رونا، اس کے دل کو یوں بے چین ہونا کوئی عام بات ہرگز نہیں تھی۔ اسفندیار خان نے اس کے لٹھے کی مانند سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے لب بھیجے۔ بیٹا زارون کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اسپتال میں ہے، تم فکر مت کرو، وہ ٹھیک۔ گلمین خان کو اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی لڑکھڑا کر گری۔ نرگس خان تو ہڑبڑا کر رہ گئی، ایک طرف زرتاج خان تو دوسری طرف گلمین اور ادھر دارون سکندر خان۔ گل نعمت گھبرا کر بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھی جو اب اپنے آپ میں نہیں تھی لگ رہی تھی۔ وہ چپ سادے کسی بت کی طرح بیٹھی تھی۔ نعمت نے پریشانی سے اسے خود سے لگایا۔ شوہر پہ آئی مصیبت کیسے ایک عورت کی تکلیف پہچاتی یہ بات نعمت شاہ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسفندیار خان اور داجان فوری طور پر اسپتال کے لیے نکل گئے تھے، جبکہ نعمت شاہ کے سینے سے لگی گل بری طرح سے روتی تھی۔ اس کے آنسو، اس کی سسکیاں گزرے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں حریم اور دوراب حویلی پہنچے۔ حریم روتے ہوئے گلمین خان کے گلے لگ گئی تھی، وہ اس کے گلے لگتی پاگلوں کی طرح روئی تھی۔ اسے چپ کرانے کی ہر ممکن کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ دوراب خان شرمندہ سا سر جھکائے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ زارون سکندر خان کی اس حالت کے ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے اسے بے چینی سے آنکھیں میچ ڈالیں۔ عالم اٹھ جائیں پلیز، دروازے پر کوئی ہے، روح اسے زور سے آواز دیتے روم سے سیٹ کرنے لگی، جبکہ بدر عالم شاہ بنا اس کی بات پر کان دھرے اپنا منہ اب تکیے میں چھپا چکا تھا۔ عالم اسے یوں ہی ڈھیٹوں کی طرح سوتا دیکھ کر روپ نہ روٹھے پن سے دروازہ دوردار طریقے سے بند کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ مین ڈور کھولتے ہی اس کے ماتھے پر ناگوار سے بل سمٹے۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ روپ چادر درست کرتے سنجیدگی سے پوچھتے سامنے کھڑی لڑکی کو گھورنے لگی جو ٹاپ اور جینز پہنے ہوئے تھی۔ تم کون ہو اور یہاں عالم کے گھر کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکی خاصی ناگواری سے روپ شاہ کو دیکھتے اب کی بار سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے بولی تو روپ نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ کر گہری سانس بھری۔ روپ کون ہے؟ بدر عالم شاہ بالوں میں ہاتھ چلاتے اب کمرے سے نکلا تھا۔ اس سے پہلے آپ سے کوئی ملنے آیا ہے شاید۔ سامنے کھڑی لڑکی کو سرد نظروں سے دیکھتی وہ وہیں سے مڑ گئی۔ روپ کے لہجے میں ناگواری محسوس کرتے بدر چونکا تھا۔ حیرت سے اس کے تنے چہرے کو دیکھتے وہ کندھے اچکا کر دروازے کی سمت بڑھا۔ علینا تم؟
سامنے دروازے کے بیچ کھڑی علینا رائے کو دیکھ کر بدر عالم شاہ کو اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ وہ شہر کی نامور سیاسی لیڈر کی بیٹی تھی۔ بدر عالم شاہ کے ساتھ ایک ہی کلاس میں ہونے کے سبب بدر اس سے ہیلو ہائے ضرور تھی، مگر وہ اسے دوستی تک بڑھاوا نہیں دیتا تھا۔ اندر نہیں بلاؤ گے؟ علینا ایک ہی لمحے میں چہرے پر خوشگواری سجائے ان سب خوبصورت آنکھوں میں دیکھتی بے قراری سے بولی۔ بدر عجیب سی صورتحال کا شکار ہوتا۔ اس سے پہلے کبھی کسی یونیورسٹی کی فیلو نے اس کے اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ علینا اچانک آئی تھی اور وہ بھی بنا بتایا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے اس کے اور روپ کے درمیان انبن بنے۔ آ جاؤ پلیز، وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پہ سچائے وہ مشکل سے مسکرا کر بولا تو علینا مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اتنے دنوں سے تم یونی نہیں آئے تو میں بے چین ہو گئی تھی، مجھے پریشانی تھی کہیں تمہاری طبیعت نہ خراب ہو، بس اسی لیے بنا اطلاع دیے ہی آ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھے میٹھے لہجے میں بولی تو بدر عالم میں تھوک نکلتے کچھ فاصلے پر بنے کچن میں موجود جوس گلاس میں انڈیلتی اپنی بیوی کو دیکھا، جس کے چہرہ غصے کے سبب سرخ پڑ رہا تھا۔ دراصل میری شادی ہو گئی تو میں اپنی بیوی کے ساتھ ویکیشنز پر ہوں، کچھ دنوں تک یونیورسٹی جوائن کر لوں گا۔ پرنسپل سر کو میں نے اطلاع دے دی ہے، ان کی طرف سے گل ریلیف مل گیا ہے۔ ٹرے میز پر رکھتے روب شاہ کے چہرے کو اپنی نرم نگاہوں کے حصار میں قید کرتے وہ خوشگوار لہجے میں بولا تو جوس کے گلاس کی طرف بڑھتا علینا کا ہاتھ ایک پل میں تھم گیا۔ آنکھوں میں بے یقینی کے رنگ تیزی سے بڑھے، گردن موڑے اس نے روب شاہ کو دیکھا جو اس کے چہرے پر آتے رہتے رنگ بڑے مزے سے دیکھ رہی تھی۔ او اچھا، مجھے اندازہ نہیں تھا، مبارک ہو تمہیں بہت بہت۔ علینا کے لیے اپنے لہجے میں قابو پانا مشکل ہو گیا۔ کیا ہوا، تم پریشان لگ رہی ہو؟ بدر نے حیرت سے اس کے اترے چہرے کو دیکھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، دراصل مجھے ایک ضروری کام سے نکلنا ہے، میں چلتی ہوں، سوری تمہیں تنگ کیا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی کچن میں جاتی روپ نے مڑتے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا۔ بدر عالم شاہ نے اسے دروازے تک چھوڑ دیا، دروازہ بند کرتے واپس آیا۔ لالا کی کال آئی تھی، بدر انہیں کسی ضروری کام سے جانا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس حویلی چلے آئیں۔ آملیٹ کے لیے انڈے پھیٹتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی۔ بدر یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ روپ یار وہ میری یونی فیلو ہے، بس اور کچھ نہیں۔ روپ کی خاموشی سے چپ رہی تھی۔ عالم مجھے آپ پر پورا یقین ہے، آپ کی صفائیاں دے کر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ روپ نے گھور کر اپنی سیاہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بدر عالم لب دبائے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے لمحوں میں اس تک پہنچا، نرمی سے اسے سینے سے لگایا، وہ آنکھیں سکون سے موند گیا۔ آپ کا اعتبار میری محبت کا انعام ہے روپ شاہ، اور یہ بدر عالم شاہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے آپ کا اعتبار ٹوٹے۔ وہ اسے خود میں پیچھے جنون خیز انداز میں بولتا جا رہا تھا اور روپ شاہ اس کی باہوں کے حصار میں کھڑی بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ پاگلوں کی طرح پورے کمرے میں چکر کاٹتے وہ بے چینی سے اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی، گھبراہٹ کے سبب اس کا سانس سینے میں اٹک رہا تھا۔ دولاب خان اور حلیم خان کے گئے ہوئے آدھا گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، مگر رمینا خان کو اس وقت سے چین نہیں مل پایا تھا۔ ہزاروں سکندر کا چہرہ اس کی آنکھوں میں چپ کر رہ گیا تھا۔ بے اختیاری میں اپنی آنکھیں رگڑتے وہ بیڈ کی طرف بڑھی، مگر تبھی اس کا موبائل فون بجا۔ رمینا نے ہاتھ بڑھاتے موبائل فون اٹھایا۔ دولاب خان کا نمبر دیکھ کر وہ کچھ چونکی۔ ہیلو دولاب، کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ دولاب اس کے لہجے کا بھیگا پن محسوس کر چکا تھا، جبھی گہری سانس بھرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ رمینا بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، سکندر کو بازو بری طرح سے زخمی ہو چکا، ہاسپٹل کا کوئی بھی ڈاکٹر علاج کرنے کو تیار نہیں۔ تم کہاں ہو؟ جلدی پہنچو، مجھے لے چلو، میں خود کروں گی سکندر کا علاج۔ وہ پاگلوں کی طرح بیٹھ سے اٹھتی بے قراری کے عالم میں بولی۔ دولاب جانتا تھا وہ انکار ہرگز نہیں کرے گی، تم ریڈی رہنا رمینا، میں بس آ رہا ہوں۔ دولاب نے کہتے ہی کال کاٹی۔ رمینا عجلت میں بستر سے اٹھی، بالوں کا رف سا جوڑا بنا اس نے آنکھوں سے زور سے رگڑی۔ شیشے کے سامنے جاتے وہ اپنے آپ کا جائزہ لینے لگی، کہیں دولاب خان کو اس پر شک نہ ہو جائے کہ وہ روتی رہی ہے۔ کچھ قدرے اپنی حالت درست کرتے وہ لانگ کوٹ پہنتے اب تیار کھڑی تھی۔ ایک دم سے ذہن میں درگان خان کا خیال آیا۔ موبائل فون اٹھایا، اس نے جبڑے بھیجتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کیا جو 2 بیل بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ رقص کے ساتھ ساتھ موسیقی کی تیز آواز موبائل فون کے باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا درگان خان، کس بات کا جشن منا رہے ہو؟ رمینا خان کا لہجہ خاصا خوش تھا، وہ اچھے سے جانتی تھی آفتاب خان کے قتل کے بعد سے وہ کیسے زخمی بھیڑیے کی مانند گھوم رہا تھا۔ ارے رمینا، جشن منا رہا ہوں اپنے بھائی کے قاتل کو موت کا، اس سکندر خان کی موت کا۔ رمینا، مار دیا میں نے اس کتے کو، زبان سنبھال کر بولو درگان خان، اگر ایک اور لفظ اپنے منہ سے نکالا تو بخدا کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں۔ رمینا خان کی دھاڑ پر درگان کے رقص کرتے ہاتھ تھمے، آنکھوں میں حیرت اور غصہ بھی ایک وقت امٹا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے دھمکانے والی؟ درگان خان نے جبڑے سختی سے بھینچتے پھنکارتے ہوئے کہا، جس شخص کے قتل کی تم بات کر رہے ہو اس کی عاشق ہوں درگان خان، اگر اسے کچھ ہوا تو تمہاری بوٹی بوٹی نوچ کر میں دبئی کے کتے کو کھلاؤں گی، یہ میرا وعدہ رہا۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے وہ اگلے ہی لمحے فون کاٹ چکی تھی۔ گہری سانس بھرتے اپنے آپ کو کمپوز کرتے وہ موبائل فون بیگ میں رکھتے اب باہر نکل آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دولاب خان کی
گاڑی اندر آئی تھی۔ رمینا عجلت میں گاڑی کی طرف بڑھی، اس کی بے قراری دیکھ کر دراب چونکا ضرور تھا۔ کیا ہوا، تم روئی ہو کیا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے گاڑی واپسی کی طرف موڑتے متفکر سے لہجے میں پوچھنے لگا۔ زارون سکندر خان کو وہ پسند کرتی ہے، اس کا اندازہ اسے تھا، مگر کس حد تک یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ رمینا نے حیرت سے اسے چاہنے کے باوجود مسکرا نہیں سکی۔ روئی تو نہیں ہوں، میں بس آپ کا دوست کا سن کر پریشان ہوئی، لبوں کو ترک مرتے وہ مشکل سے اپنے آپ پر ضبط کر رہی تھی۔ دراب گہری سانس بھرتا رہ گیا۔ دراب پلیز اسپیڈ بڑھائیں، ایسے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے وہ متفکر سی بولی۔ اس کی اتنی فکر دراب کی حیرت میں سے اسے دیکھا، وگرنہ وہ پہلے ہی اس سے محبت کی بابت جانتا تھا۔ ریلیکس رمینا، دھند بڑھ رہی ہے، اگر اسپیڈ بڑھائی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دراب نے سکون سے کہا، مگر وہ پہلو بدلتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ گاؤں کے چھوٹے سے ہاسپٹل کے سامنے تھی۔ گاڑی پارک کرتے وہ پہلے ہی رمینا عجلت میں گاڑی سے اتر کر اندر بھاگی تھی۔ دراب کندھے اچکا کر رہ گیا۔ وہ اندر داخل ہوتی سامنے سے ایک بینچ پر اسفندیار خان اور داجان بیٹھے ہوئے تھے۔ رمینا کو دیکھ کر وہ کچھ چونکے، وہ بنا انہیں مخاطب کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دراب سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ زخموں سے لت پت بے ہوش پڑے زارون سکندر خان پر پڑی، تو جیسے اس کے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے بیگ ایک طرف رکھتے بیڈ کی طرف قریب گئی۔ ڈاکٹر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ بلیڈنگ ہو رہی ہے، ایڈیٹ، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ وہ غصے سے سرخ چہرے سمیت گرجی۔ ڈاکٹر ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ کاٹن دو مجھے، سرد لہجے میں حکم دیتی وہ اب سکندر کے زخمی بازو کا مشاہدہ کرنے لگی۔ لالا اسال آغا جو صبح ہی اجلت میں باہر نکل رہا تھا، خدیجہ کی مخاطب کرنے پر چونک کر رکا۔ وہ اسے کم ہی مخاطب کرتی تھی، یہ بھی اسال کے حکم پر اسے لالا کہنا شروع کیا تھا، ورنہ وہ اسے نام سے مخاطب کرتی تھی۔ کیا ہوا خدیجہ، اتنی پریشان کیوں ہو؟ اسال گھڑی پر وقت دیتے پریشانی سے استفسار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کی بیٹھک تھی، اسے گاؤں کے معززین سے ملنا تھا، اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوئی بہتر حل نکالنا تھا۔ لالا سیماب کو بہت تیز بخار ہے، کل رات سے ڈاکٹر کو کال کی تھی، مگر وہ شہر گئی ہوئی ہیں، آپ پلیز اسے ہسپتال لے جائیں۔ چہرے پر ڈھیروں معصومیت سجائے وہ پریشانی سے بولی تو اسال چونکا۔ کل رات تک تو وہ ٹھیک تھی، وہ اچھے سے جانتا تھا اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، مگر ایک ضروری بیٹھک کے لیے نکلنا ہے، میں اقبال سے کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں اور سیماب کو ہسپتال لے جائے گا۔ اسال نے سرد مگر دو ٹوک لہجے میں کہا تو خدیجہ گڑبڑا سی گئی۔ آغا، اب تم حویلی کی جوان بچوں کو نوکروں کے ساتھ بھیجو گے؟ آغا جان جو کمرے سے نکلتے اس کی بات سن چکے تھے، اس کی سرد آواز پر اسال چونک کر رہ گئے۔ آغا جان، اقبال حویلی کا ہی فرد ہے، کتنے سالوں سے وہ ہمارے ساتھ رہتا آ رہا ہے، اگر مجھے ضروری کام نہ ہوتا تو میں ضرور لے جاتا۔ آغا کی مستحکم لہجے میں انہیں سمجھانا چاہا، مگر آغا جان اسے ہر حال میں اسپتال بھیجنا چاہتے تھے۔ تم نے خود اس لڑکی کی ذمہ داری لی ہے آغا، اب اس کا خیال رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، جاؤ اسپتال لے جاؤ اسے۔ اسال چونک کر انہیں کافی حیرت سے دیکھ رہا تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا محمل ہی کی طرح انہیں سیما بافندی ذرا بھی پسند نہیں تھی، مگر آج وہ جس طرح سے اس کے لیے اسال سے بحث کرے تھے اس کا الجھنا بنتا تھا۔ خدیجہ جاؤ اسے لے آؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ اسال نے گہری سانس بھرتے ایک نگاہ آغا جان پر ڈالتے ہوئے کہا اور خود باہر نکل گیا۔ خدیجہ سیماب کو ساتھ وہاں سے جا چکی تھی۔ اب آغا جان گہری سانس بھرتے میز کی طرف بڑھے۔ اقبال، ان کی بلند آواز پر اقبال فوراً سے بھاگتا ہوا ان تک آیا۔ نفیسہ شاہ بظاہر کچن میں مصروف تھی، مگر ان کی ساری توجہ باہر کی طرف تھی۔ کیا خبر لائے ہو؟ کچھ پتہ لگا کہاں رہتا ہے وہ زرار پاشا خان؟ لہو ہو رہی آنکھوں سمیت اقبال کی دیکھتے وہ مٹھیاں بھیج کر بولے۔ اسال آغا شاہ کے منہ سے نعمت کے شوہر کا نام سن چکے تھے، اب نعمت تک پہنچنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ سرکار سائیں، وہ بڑی حویلی کا چھوٹا بیٹا ہے، حفیظ قریشی کے سالے کا بیٹا۔ اب کی بار ان کی نظریں جھکا ڈالی تھی۔ آغا جان کی آنکھیں ایک لمحے حیرت سے بنی، ان کی آنکھوں میں کے پردے پہ حفیظ قریشی کا چہرہ لہرایا۔ اچھا، تو یہ وہی خان ہے جو اس لڑکی محمل کا منگیتر تھا؟ آغا جان کے لہجہ حد درجہ زہریلا ہوا تھا، چہرے کے رنگ بے حد سرخ پڑ گئے۔ محمل سینے پہ ہاتھ باندھے ان کو دیکھ رہی تھی، اسے ان سے کسی اچھے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اب بھی وہ سینے پر ہاتھ باندھے پرسکون سے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ جی سرکار سائیں وہی ہے، اقبال نے سر جھکائے تصدیق کی تو آغا جان غصے سے پاگل ہوتے رہ گئے۔ تو اب وہ لوگ ہمارا مقابلہ کریں گے، ہم سے بدلہ لینے کے لیے وہ ہماری پوتی کو استعمال کریں گے۔ حفیظ، گاڑی نکالو، ہم ابھی اور اسی وقت خان حویلی جائیں گے۔ نفیسہ شاہ نے گھبرا کر دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ نعمت چاہے ان سے دور تھی، مگر بیٹی کا گھر دوبارہ سے بس گیا تھا، بھلا اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی تھی؟ مگر اب آغا جان کے فیصلے پر وہ گھبرا کر رہ گئیں۔ اقبال بھاگ کر باہر نکلا تھا۔ آغا جان تیزی سے مٹھیاں بھیجتے غصے کے عالم میں باہر نکل گئے تھے۔ محمل تاثر سے سر جھٹکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ یہ بات اچھے طریقے سے جان چکی تھی کہ آغا جان اپنا ہر الٹا کام اسال آغا شاہ کی غیر موجودگی میں ہی کرتے ہیں۔ اسال نے اسے سیل فون لے کر دیا تھا جس سے اس کی ماں باپ اور اسال کا نمبر سیو تھا۔ دروازہ اندر سے بند کرتے محمل نے جلدی سے اسال کا نمبر ڈائل کیا۔
ہیلو کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ کال پک کرتے ہی وہ پریشانی سے استغفار کرنے لگے۔ ختیجہ اور سیما پچھلی سیٹ پر بیٹھی بڑی توجہ سے اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسال ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ موبائل فون کی حقیقت ان دونوں میں سے کسی پر بھی کھلے، اس لیے احتیاطاً وہ محمل کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بائک سائیکل میں سائی میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ محمل کی گھبراہٹ بھری آواز پر اسال کے ماتھے پر بل سمٹے۔ آغا جان جس طرح زبردستی اسے بھیج رہے تھے، اسے طبی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ لہجے کو حتی الامکان طور پر نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیں آغا جان کو علم ہو گیا ہے کہ نعمت کہاں پر ہے، وہ خان حویلی کے روانہ ہو گئے ہیں نعمت کو واپس لانے کے لیے۔ محمل نے ایک ہی سانس میں اسے ساری بات بتائی تو اسال کی آنکھیں اپنی آخری حد تک پھیلی تھی۔ واٹ؟ وہ شوق کی کیفیت میں بڑبڑایا۔ اچھا اوکے، تم فکر مت کرو، میرے ساتھ فیملی ہے، انہیں ہاسپٹل ڈراپ کر کے میں نکلتا ہوں، تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ آخر نے آئینے پہ نظریں جمع ان دونوں کو دیکھا جو اسال کے اچانک دیکھنے پر ہڑبڑا کر نظریں پھیر گئیں۔ اوکے سائیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ محمل کی فکر میں گھلی میٹھی سی آواز پر بے اختیاری اسال اغشا کے لب مسکرائے تھے۔ تو تم بھی سائیں کی جان؟ اسال نے زیر لب مسکراتے ہوئے پشتو زبان میں کہا تو محمل کے گال ایک دم سے سرخ پڑ گئے۔ نیندی کانسی خوبصورت آنکھوں میں گلابی پن سمایا۔ آپ کو یہ سب کیسے آتا ہے؟ نیلی آنکھوں میں خوبصورت حیرت سمیٹے وہ دلکشی سے بولی۔ بس کل رات نیٹ سے سیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار محمل کا چہرہ لہرایا۔ کل رات ہی تو وہ اسے تنگ کرتی آ رہی تھی، پشتو زبان میں جانے کیا کیا کہتی آ رہی تھی، اس لیے اسال نے غصے اور ناراضگی میں خود ہی کئی الفاظ سیکھ لیے تھے، جن میں سب سے پہلی لائن یہی تھی۔ ختیجہ اور سیما دونوں ہی منہ کھولے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا اگنور کر رہا تھا وہ ان دونوں کو، اب جانے کس سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، وہ دونوں ہی دل سمیت پہلو بدلنے لگی۔ اب واپس آ جائیں، پھر بات ہوگی، محمل نے مسکرا کر کہتے سر نفی میں جھٹک دیا۔ اللہ حافظ، اسال نے گہری سانس بھرتے خداحافظ کہتے کال کاٹ دی۔ اب اس کی ساری توجہ نعمت کی طرف تھی، اسے جلد از جلد خان حویلی پہنچنا تھا۔ گل ہوش کرو یار، لالا ٹھیک ہوں گے، تم کیوں رو رہی ہو، اپنا حشر بگاڑ رہی ہو؟ حریم اسے چپ کرانے کی ہر کوشش میں ناکام ہو چکی تھی۔ بکھرے بال گردن پر ابھی کے گالوں پہ چپکے رہے تھے، دوپٹہ ایک کونے میں پڑا ہوا تھا، آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھی، مگر گلمین خان کو اپنی حالت کا ذرا برابر ہوش نہیں تھا۔ تم نہیں پتا حریم، سب کچھ میری وجہ سے ہوا، میں اچھی بیوی نہیں ہوں، میری وجہ سے خان کو چوٹیں آئیں، بالوں کی مٹھیوں میں جگڑتے وہ بے بسی سے سسک پڑی۔ گل تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا میری جان، کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ دراب سے بات ہوئی ہے میری لالا؟ پہلے سے بہتر ہے حریم، اس کی آنکھیں صاف کرتی نرمی سے بولی۔ گلمین خان نے دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکتی تھی کیسے اس نے زانو سکندر کو دھتکار کر بھیجا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب دیکھ کر بھی وہ انجان بے بس بنی رہی تھی، اور اس کی اسی لاپرواہی کی وجہ سے اس کا شوہر آج زندگی اور موت کے بیچ کھڑا تھا۔ مجھے خان کے پاس لے چلو حریم پلیز، وہ اس کا ہاتھ تھامے بے قرار سی بولی۔ حریم نے گہری سانس بھرتے اسے خود سے لگایا۔ گل میری جان، ہسپتال کس کے ساتھ جائیں گے ہم؟ دراب بابا سب ہسپتال میں ہے، ویسے بھی بابا نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہسپتال کوئی نہیں آئے گا۔ حریم اس کی ذہنی حالت سے اچھے سے واقف تھی، کل رات سے رو رو کے اس نے اپنی حالت بگاڑ لی تھی، اب وہ مزید کچھ ہی دیر یوں ہی رہتی تو شاید بے ہوش ضرور ہو جاتی۔ اچھا اٹھو کھانا کھا لو تھوڑا سا، لالا گھر آئیں گے تو ان کو بھی سنبھالنا ہے تم نے۔ حریم اس کے بال سمیٹتے بولی تھی، جس پر گل نے بے بسی سے ہونٹ کچلے تھے۔ خان آئیں گے تو کھا لوں گی، مجھ سے کھایا نہیں جائے گا، وہ آنکھیں ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے بولی۔ وہاں نیچے سے آتے شور کی آوازوں پر وہ دونوں ہی گھبرا کر حریم تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھی، تبھی نعمت نور کو اٹھائے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ کل رات سے نور کو وقفے سے بخار ہو رہا تھا، وہ نعمت کو دیکھتے ہی رونے لگ پڑتی تھی۔ نعمت اچھے سے جانتی تھی وہ زرار کو ڈھونڈ رہی ہے، مگر وہ اس کے لیے اس کی سنکی خان کو کہاں سے لاتی جو اس کی بیٹی کو اپنی عادت ڈال کر اپنی نوکری پر روانہ ہو گیا تھا۔ اب بھی وہ نور کو اٹھائے اپنے ہاتھ میں زرار پاشا کی تصویر اسے پکڑائے کمرے سے نکلی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب نور کو چپ کرانے کے لیے اسے ساحر شاہ کے بجائے زرار پاشا خان کی تصویر اٹھائی تھی۔ نور تصویر کو گھور کر دیکھ رہی تھی، اپنی زبان میں وہ جانے کون سی باتیں کر رہی تھی جن کی سمجھ فی الحال نعمت کو بھی نہیں تھی۔ نیچے آؤ نعمت، نیچے آؤ، آغا جان کی گرجدار آواز۔ نعمت بھاگ کر ریلنگ کی طرف گئی، نیچے جھانکتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے آغا جان پر پڑی تو چہرے کی رنگت یکدم سے نیلی پڑ گئی۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ آغا جان اسے یہاں حویلی میں ڈھونڈتے آ جائیں گے۔ آغا جان حریم ناسمجھی سے نعمت کو دیکھے گئی، جس کے چہرہ ایک لمحے میں تاریک پڑ گیا تھا۔ اقبال جاؤ نیچے لاؤ نعمت کو، آغا جان اسے دیکھ چکے تھے، تبھی سپاٹ لہجے میں اقبال کو بھابھی یہ کون ہے؟ حریم کو کسی انہونی کا خدشہ ہوا، گھبرا کر رہ گئی۔ اقبال بھاگتے ہوئے سیڑھیاں عبور کر رہا تھا، وہی دوسری طرف نرگس خان شور کی آواز پر باہر نکلی تھی۔ بھابھی چلیں میرے ساتھ آپ۔ حریم اسے پکڑتے زبردستی کھینچنے لگی، وہی اندر سے باہر آتی گلمینے نے تیزی سے نورائنہ کو اس سے لیا۔ حریم نعمت کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لیے کمرے میں بند ہوئی۔ نور آئینہ ماں کو گود میں نکالتے ہی رو دی تھی۔ گل سے اسے اٹھائے بستر کی طرف بڑھ گئی۔ حریم اور گل اچھے سے حالات سے واقف تھی، اس وقت سب مردوں کی غیر موجودگی میں نعمت اور نور کو محفوظ رکھنا تھا۔
آپ کون ہیں اور ہماری حویلی میں کس لیے آئے ہیں؟ آغا جان کو دیکھتے نرگس خان نے سنجیدگی سے سوال لگا، جو سرد نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں عروس شاہ ہوں اور یہاں اپنی پوتی نعمت شاہ کو لینے آیا ہوں، انتہائی اکھڑے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے نظریں پھیر کر اوپر کی طرف دیکھنے لگے جہاں اقبال دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ دروازہ توڑ دو اقبال، آغا جان گرجے۔ نعمت خان تو انہیں دیکھتی رہ گئی، ان کے جان بھی اصولوں کے سخت تھے، مگر اتنی باروب اور سخت ترین شخصیت وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ نعمت ہماری بہو ہے شاہ صاحب، اور اس وقت ہمارے بڑے اسپتال میں ہے، آپ مہربانی کر کے ہمیں تنگ مت کریں۔ وہ بڑی مشکلوں سے زرتاج خان کو نیند کی گولی کھلا کر آئی تھیں۔ آپ ایک نئے بکھیڑے کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں تھی۔ بہو، آپ کے بیٹے نے زبردستی ہماری پوتی کو یرغمال بنا کر اس سے نکاح کیا، آپ اسے شادی کہتی ہیں؟ آغا جان نے تنفر بھرے انداز میں کہا تو نرگس خان نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے نفرت اور بدلے میں آ کر آپ کی پوتی سے زبردستی نکاح کیا، مگر ہم آپ کی پوتی کو اپنی عزت مانتے ہیں، ہم اسے اتنا ہی مان دیتے ہیں جو ایک خان حویلی کی بہو کو ملتا ہے، ورنہ جو سلوک آپ کی حویلی میں ہماری محمل کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اگر ہم بھی آپ کی طرح شفاق ہوتے تو ہم بھی ایسی بربریت برتتے آپ کی پوتی کے ساتھ۔ نرگس خان کے کھرے لہجے میں انہیں اچھی خاصی سنائی تھی، جو سیخ پا ہوئے انہیں غضبناک تیوروں سے گھور رہے تھے۔ اقبال، سنا نہیں تم نے؟ دروازہ توڑ دو، آغا جان نے سرد لہجے میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ وہی اقبال پوری قوت سے دروازے کو پش کرنے لگا۔ نعمت، حریم اور گلمین خان تینوں ہی سانس رو کے گھبرائی سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ حریم روتی ہوئی نور کے سینے سے لگا خاموشی کرانے لگی، جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ سرکار، صحیح حویلی سے فون آیا ہے۔ اختر، جو آغا جان کے پیچھے ہی کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، وہ گھبرا کر آگے بڑھا۔ آغا جان چونک کر گردن مڑ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ اور ان کے لہجے میں انتہائی ناگواری تھی۔ وہ آغا سائیں کو گولی لگی ہے، گارڈز انہیں حویلی لے گئے ہیں۔ اقبال کے بتانے پر ان کا سر بری طرح سے چکرایا، ایک پل کو آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی۔ کیا ہوا ہے میرے آغا کو؟ وہ بے ترتیب ہو رہی سانسوں سمیت بولے۔ اختر گھبرا کر ان کی اڑی رنگت دیکھ رہا تھا۔ حویلی چلو اختر، واپس چلو، میرے آغا کے پاس لے چلو مجھے، وہ بے چینی سے سینہ مسلتے ہانپتے ہوئے بولے۔ اقبال، نیچے آ جاؤ، ہمیں واپس نکلنا ہے۔ اختر آغا جان کو سہارے سے سنواد تھامے ہوئے بلند آواز میں بولا۔ نرگس خان سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جو اپنے پوتے کے زخمی ہونے پر پھڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ نرگس خان شکر کی سانس بھرتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔